السلام علیکم۔ کیس کا ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے عید پور سعید۔ ناول کی رائٹر ہیں شمائلہ دلباد۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ آنکھ کھلی تو آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن اٹھ کر بھی کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا تو بستر کیا چھوڑتی۔ یہ فراغت بھی مصیبت ہے۔ پرپل اور اسکن امتزاج کے نرم و ملائم خوبصورت کمبل کے اندھیرے میں کمبل کے تمبو کو دیکھتی آنکھیں اس کی اجازت کے بغیر ہی نیر بہانے لگیں۔ اسے بری طرح پاکستان اور پاکستان کا رمضان شریف یاد آیا۔ اس بابرکت مہینے کی رونق تو صرف بورے والے میں ہے۔ ہائے میرا دیس! بالآخر کمبل ہٹا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر تکیے اور کمبل ادھر ادھر کر کے اے سی کا ریموٹ ڈھونڈ کر اے سی آف کیا۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنسو زدہ گال نارمل کیے۔ بال سمیٹ کر جوڑا باندھا تو حسب سابق دائیں بازو سے احتجاج کیا۔ اس کی اس احتجاج کو نظر انداز کرنے کی عادت پرانی ہو چکی تھی۔ دائیں ٹانگ کی پنڈلی پر بائیں ہاتھ سے دباؤ ڈال کر اکڑاؤ کم کیا اور بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ پہلے دل کیا لائٹیں جلا کر کمرہ روشن کرے، پھر بھاری بھرکم لمبی چوڑی کھڑکیوں کی طرف چلی آئی۔ ماسٹر بیڈ روم میں 2 ونڈو تھے، دونوں کے بھاری بھرکم پردے ہٹائے تو اجلی چمکیلی دھوپ نے سلام کیا۔ وہ شیشے اور جالی ہٹا کر کونیاں ونڈو میں ٹکا کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ رکھے باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ باہر کی ویرانی دیکھ کر شہنیلا کے اندر کی ویرانی اور بڑھ گئی۔ پاکستان میں رمضان کریم میں دن کے اس وقت کتنی رونق ہوتی ہے، یہاں تو یوں لگ رہا ہے انسان صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے، بالکل میری طرح۔ عام دنوں میں دن کے اس پہر یعنی 1 بجے سڑکوں پر ٹریفک ہوتا تھا، مارکیٹ کھلی نظر آتی تھی، پر آج پہلا روزہ تھا اور ہر چیز بند۔ ان کا اپارٹمنٹ 7ویں منزل پر تھا۔ کھڑکی سے فلائی اوورز اور سڑکوں کا جال اور ان پر دوڑتی رنگ برنگی گاڑیاں، لوگ، دکانیں دیکھنا، ان کے نام بار بار پڑھنا شہنیلا سالم کا روز کا معمول تھا۔ رمضان المبارک میں اس کے حساب سے رونق بڑھ جانی چاہیے تھی، مگر ہر چیز بند ہو گئی تھی۔ وہ سامنے نظر آتی مربع، مستطیل، تکون اور گول عمارتوں کی کھڑکیاں تکتی۔ بوری والا جا پہنچی۔ سموسوں پکوڑوں کی ریڑیاں پانی سے دھلنے لگیں، چولہے صاف کر کے ان پر کڑھائیاں رکھی جانے لگیں، بیکریوں پر نئی بیک شدہ چیزوں کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ سبزی والے ہر گلی کے 2 چکر لگا رہے تھے۔ کریانہ اسٹور پر بیسن سے بھری کھلے منہ والی بوریاں کاؤنٹر کے بالکل ساتھ دھری تھیں۔ ہر گھر میں کوئی بزرگ ہستی سارا دن تلاوت قرآن میں مصروف اور ٹی وی کی آواز پر ٹوک رہی تھی۔ بورے والا میں اس بابرکت مہینے میں زندگی کی رفتار دگنی ہو چکی تھی۔ اسے یہ سلطنت آف امان کے شہر کے اپارٹمنٹ کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے ارتکاز کو فون کی بیل نے توڑا۔ حسب توقع سبحان کی ویڈیو کال تھی۔ میرا سونا شہزادہ کیسا ہے؟ نانو کیسی ہیں؟ اس سے پہلے کہ بچہ جواب دیتا اسے بھابھی کے غصے سے پھٹی آواز سنائی دینے لگی۔ جب سے اس گھر میں آئی ہوں کبھی جو سکھ کا سانس لیا ہو، مجھ سے اچھی قسمت تو کمہار کے گدھے کی ہے۔ ایک دن تو چھٹی ملتی ہے، میری تو ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی۔ جب سے آئی ہو سکون تو ہمیں بھی ایک دن نہیں ملا بی بی، لیکن اصل کرفیو تو اس دن لگاتی ہو جس دن فرش دھونا پڑ جائے۔ ایک بار دھونا پڑے تو کیا غم ہے، مجھے تو 4 بار دھونا پڑتا ہے۔ یہ سوبی کے گوبر سے بھرے جوتوں کے نشان دیکھیں، میں نے اسے منع کیا تھا جوتے برآمدے میں لانے سے، وہ جان بوجھ کر لایا۔ شرم کر اتنے سے بچے کے پیچھے پڑی ہو، سنبھالنا پڑ جائے تو زہر ہی دے دو گی۔ شہنیلا کے دل میں پھر سے دھواں بھرنے لگا۔ سوبی، نانو سے بات کرواؤ۔ میں نے رات کو رمضان کی مبارک دینے کے لیے فون کرنا تھا، پھر سالم کی وجہ سے نہیں کیا۔ خبروں سے پتہ چل گیا تھا تمہارے یہاں روزہ ہو گیا ہے۔ بھابھی سے کیوں لڑ رہی تھی؟ ارے میں نے کیا لڑنا، رمضان کی وجہ سے گھر کی صفائیاں دھلائیاں کر رہی ہے مہارانی، اسی لیے مزاج سوا نیزے پہ ہے۔ لوگوں کی گھر میں آمد، رمضان کی خوشی، ہمارے گھر سوگ چل رہا ہے۔ سوبی نے بھابھی کو تنگ کیا ہے، اس لیے ان کو غصہ آیا ہے۔ سوبی کیا ستائے گا، اسی کو کام کرنا موت نظر آتا ہے۔ جب سے تم گئی ہو روز کا تماشا ہے، بچے سے بیر ہی باندھ لیا ہے۔ امی بیر نہیں باندھا، آپ کو بھی پتہ ہے سبحان جان بوجھ کر ان کو تنگ کرتا ہے۔ شہنیلا نے ڈرتے ڈرتے اصل بات کہہ ہی ڈالی۔ آگے سے ماں کا رد عمل بھی روزے اول والا ہی تھا۔ نیلا، تم پھر سے وہی بات کرنے لگی ہو، اسی لیے تم سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ روزے کے ساتھ اس نے ماں کی ساری جلی کٹی خاموشی سے سنی۔ اسے بے نقط سنانے کے بعد وہ فون بھی خود ہی بند کر گئیں۔ اب پھر سے ہفتہ بھر بات نہیں کریں گی۔ تعصب سے اس کا دل اور مرجھا گیا۔ حفصہ، عائشہ دونوں آ رہی ہیں، رات رکیں گی، 3-4 کھانے بنا لو۔ ہمارے ہاں تو جوائیوں کی بڑی اعلیٰ خدمت کی جاتی ہے، ہم سے لوگوں کی طرح مرغی ڈال کر چاولوں پر نہیں ٹرکایا جاتا۔ اس طنز پر تحریمہ کا حلق سے آگے معدہ بھی کڑوا ہو گیا۔ اماں، آپ کل بتا دیتی تو کیا ہو جاتا، بستروں کی چادریں دھونے والی ہیں، اب کیا میلی چادروں پر بھائی صاحب لیٹیں گے؟ اب کون سا رات ہو گئی ہے، مشین ڈال کر چکر دو، چادریں دھل جائیں گی۔ انہوں نے بے نیازی سے کہہ کر کچن کے فرش پر گوشت اور باقی سامان کے شاپر رکھ دیے۔ تحریموں کو خبر تھی کڑنے پر بھی وقت ہی ضائع ہوگا، جس پر رات کو مزید طنز ہوں گے، اسی لیے اس نے فٹافٹ سارے شاپر کھول کر دیکھنے شروع کیے کہ ساس کے ذہن میں کون کون سی ڈشز ہیں جن کا سامان لایا گیا ہے۔ وہ سامان لا کر مشورہ دینا
توہین اور کیا بناؤں پوچھنے والی کو بے عقل سمجھتی تھیں۔ اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑا کر تحریمہ کو خود ہی ان کے ذہن تک رسائی حاصل کرنا پڑتی تھی۔ کامیاب ہو جاتی تو خاموشی حصے میں آیا کرتی، اور اگر ناکام ہو جاتی تو بیٹے اور بیٹیوں کو بتایا جاتا۔ تحریمہ نے گھر کیا چلانا، سارا سامان دے کر بھی اسے پتہ نہیں چلتا کھیر بنانی ہے کہ پھرنی۔ فلاں کی بہو ایسی سلیقہ شعار ایسی گھر بناؤ کہ لوگوں کو عقلیں دیتی ہے، ایک ہماری قسمت حق ہا۔ تحریمہ نے کم عقلی والے طعنے سے بچنے کے لیے بہت بار پوچھ کر بھی دیکھ رکھا تھا۔ وہ پکانے سے پہلے پوچھتی، اماں پلاؤ بناؤں یا بریانی؟ اماں لا تعلقی سے کہتی، مجھے کیا پتا کیا بنانا ہے، جو مرضی بنا لو۔ وہ پوچھتی، کسٹرڈ بناؤں یا کھیر؟ اماں کا جواب پہلے والا ہی ہوتا، لیکن جیسے ہی کھانا دسترخوان تک پہنچتا وہ نخوت سے کہتی، کیا تھا جو بریانی بنا لیتی، چند منٹ ہی تو زیادہ لگنے تھے۔ کھیر ہوتی کہہ دیتی، کسٹرڈ ہوتا تو بچے رنگ دیکھ کر کھا لیتے۔ کھیر کہاں کھاتے ہیں؟ جب اگلی بار تحریمہ کسٹرڈ بناتی تو شوق سے کھا لیا جاتا، لیکن ساتھ ہی جتا دیا جاتا، کسٹرڈ جھٹ پٹ بن جاتا ہے، کھیر پر محنت لگتی ہے۔ کسی بھی بدمزگی سے بچنے کے لیے اس نے ایک ایک شاپر کا باریک بینی سے معائنہ کیا، ساس کا چہرہ دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچی، قیمہ زیادہ باریک اور بنا چربی کے ہے تو کچے قیمے کے گولا کباب بنیں گے، چکن بریانی اور بیف قورمہ کے لیے ہے۔ اس نے ہرا مسالہ، چاول وغیرہ برآمدے میں لگے ساس کے تخت پر رکھے تاکہ ان سے بنوا سکے۔ خود دودھ کی دیگچی چولہے پر رکھی، آنچ مدھم کی اور باغم باغ واشنگ مشین میں پانی کی بالٹیاں ڈالنے لگی۔ تھوڑا سا سرف اور صابن کی بچی ہوئی ٹکیاں جراب میں ڈال کر بیچ میں پھینک دیں تاکہ جھاگ بنے۔ خود دو دو سیڑھیاں پلانگتی اوپر کے دونوں کمروں سے چارپائیوں کی چادریں کھینچ لائی۔ دودھ میں چمچہ چلاتے وہ بچی کی ری ری مسلسل سن رہی تھی، پر بچی کو گود میں لے کر دودھ پلانے کا وقت آج اس کے پاس نہیں تھا۔ کپڑے بدل کر اس نے دیوار گیر کلاک دیکھا تو سر میں کنگھی کا وقت اس کے پاس نہیں تھا۔ 5 بجنے والے تھے، وہ دونوں ہمیشہ 5 سے پہلے ہی گھر میں آ پہنچا کرتی تھی۔ تحریمہ نے آگے سے کنگھی پھیر کر بالوں کا جوڑا مزید کس لیا، مانو دودھ پی کر سو رہی تھی۔ بڑے تینوں بھی صاف ستھرے کپڑے پہنے دادی کے پاس بیٹھے تھے۔ آج اماں کا مزاج میٹھا تھا، بچے بھی اس چیز کو سمجھتے تھے۔ جس دن پھپھو آ رہی ہوتی ہیں دادی کچھ نہیں کہتی، ان کے آنے کے بعد مسئلہ بنا کرتا تھا، تب وہ بھی ماں کے آس پاس زیادہ رہتے تھے۔ وہ دہی میں سب چٹنی مکس کر رہی تھی جب وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ حفصہ کے لدے پندھے 2 بیگ دیکھ کر ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ لمبا رکے گی، یعنی لمبی شامت۔ تحریمہ کو کام نے اتنا نہیں تھکایا تھا جتنا ان 2 بیگوں کی ضخامت نے تھکا دیا۔ گھنٹے بھر بعد ہی اسے خبر ہو گئی، حفصہ 5 سال بعد پھر سے دوسرے جی سے تھی۔ ہر وقت کی کہہ اور کمزوری میں 9 مہینے بھابھی سے بڑھ کر کس سے خدمت کروائی جا سکتی تھی، ماں سے زیادہ خیال کون رکھ سکتا تھا۔ دونوں داماد ایک ہی کمرے میں چلے گئے، جبکہ وہ تینوں ماں بیٹیاں ایک کمرے میں ہو گئیں۔ حفصہ کھانے کے بعد کہہ کر کے بستر پکڑ چکی تھی، جبکہ عائشہ اور اماں اس کی دائیں بائیں بیٹھ کر تسلیاں دے رہی تھی، ٹوٹکے بتا رہی تھی، پودینے کا پانی، لیمبو کا پانی، املی کا پانی اور جانے کیا کیا لانے دینے کو۔ کسی ڈھابے کا چھوٹا تحریمہ موجود تھی۔ بچے کے ٹوٹے پھوٹے کھلونے ان کے بچوں کے قبضے میں پہلے ہی جا چکے تھے۔ تحریمہ نے بے بسی سے کچن کے سنک سے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر آنکھوں کے پانی کو پانی کر دیا۔ سالم ظہر شاید آفس سے ہی پڑھ کر آیا تھا، آ کر چینج کرنے کے بعد سے سو رہا تھا۔ امان میں ظہر بہت جلدی ہو جاتی تھی۔ شہنیلا چونکہ صبح کے وقت پھر سے سو کر اپنی نیند پوری کر چکی تھی، اس لیے پھر سے نیند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک تو وہ یہاں کی جامد زندگی سے گھبرائی ہوئی تھی، اوپر سے 2 مہینے سے ماں کے ساتھ ہوتی ان بن نے دماغ پھوڑا بنا رکھا تھا۔ دماغ کے ساتھ دل کا ذکر تو خواہ مخواہ آ جاتا ہے۔ شہنیلا کا دل تو ایک سرد ہمدرد کے پیروں سے لپٹ کر کب کا جل چکا تھا، راکھ ہو چکا تھا۔ یہ راکھ کسی ہندو کی چتا کی ہوتی تو کریت کر گنگا کی کسی گھاٹی میں بہا دی جاتی، مگر یہ شہنیلا کے دل کی خاک تھی جو اس کے شریانوں میں خون کے ساتھ بہتی رہتی تھی، ہر پل اسے بے چین رکھتی تھی، اسے بیمار رکھتی تھی، پرآزار رکھتی تھی، پر پھر سے دل نہ بنتی تھی۔ مالک کوئی تو اسم اعظم ہو جو راکھ سے دل بنا دے، جو کسی کم گو سرد مہرباں کے بدن میں نرم گرم جذبات بھر دے، جو کسی کے دل کو پھر سے زندہ کر دے۔ یہ سب سننے اور جاننے والے، تو جانتا ہے میں شہنیلا سالم محبت کے معاملے میں کتنی خوش قسمت ہوں۔ میں نے جسے خود سے چھپا کر چاہا تو نے سب کے سامنے مجھے دے دیا، مجھے خوش قسمت اور سالم علی کو بدقسمت بنا دیا۔ مالک تیرے کھیل ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتے، کوئی ایک ہی وقت ایک ہی فیصلے میں خوش قسمت اور دوسرا بدقسمت بن جاتا ہے۔ اللہ جی اس کم گو کا دل میرے لیے باتونی بنا دے، اس کا دل مجھ پر عیاں کر دے، اس کا دل گفتگو کرے تو میں تلافی کی راہیں نکالوں۔ اس کے ساتھ کھڑی میں خود کو نہیں جچتی تو کسی اور کو بھلی کیسے لگ سکتی ہوں، اس کے ساتھ اس جیسی مکمل ہی ججے گی۔ امی آپ کی باتیں ایک طرف، پر اب جو ظلم مجھے اس پر مسلط کر کے کیا ہے اس کی تو مثال ہی نہیں۔ اب بھابھی کے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلا جائے گا، زبان بھی ایک اور سالم بنے گا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ آنسو قطار باندھے اس کے سامنے گالوں پر رقص کرتے گود میں گرنے لگے۔
دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ پر اس نے چہرہ صاف کر کے خود کو نارمل دکھانے کی لاشعوری کوشش کی۔ وہ شاندار سا شخص ڈھیلے ڈالے ٹراؤزر شرٹ میں اس کے سامنے والے صوفے پر آ بیٹھا۔ شہنیلا نے دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ نظر اٹھتی تھی، پلٹنا بھول جاتی تھی۔ تم نے نماز پڑھ لی؟ جی۔ شہنیلا، تم رو رہی ہو؟ وہ نیند سے مزید بھاری ہوئی آواز میں سنجیدگی اور حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں۔ اس کے جھوٹ پر وہ صوفے کی ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ ترنت بولا، میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ دیکھنا ہی تو غضب تھا، نظر پلٹنا بھول جاتی تھی، اس لیے ہی وہ تو نظروں کو لگام ڈالے رکھتی تھی۔ ابھی اس کے اصرار پر آنکھیں اٹھائیں، سامنے بیٹھا شخص دلکشی کے سارے معیارات پر پورا اترتا تھا، نہ بھی اترتا تو بھی وہ اس کا دل تھا، دل جو زندگی کی ضمانت ہے۔ پیر میں درد ہے؟ نہیں، پاکستان یاد آ رہا ہے۔ ایسا ہمدرد سامنے ہو اور آنکھیں نہ روئیں تو دیوانی لگتی ہیں۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میں نماز پڑھ لوں پھر لانگ ڈرائیو پر نکلتے ہیں۔ افطاری کی تیاری کرنی ہے۔ لانگ ڈرائیو کا کون سا وقت ہے یہ؟ یہاں لانگ ڈرائیو کا یہی وقت ہے شہنیلا بی بی۔ آفس جلدی بند ہونے سے ذہن پر سکون ہے۔ رہی افطاری کی بات تو تمہارے لیے پکوڑے سموسے باہر سے لیتے آئیں گے، گھر میں بنانا کون سا واجب ہے؟ صرف میرے لیے؟ میں افطار میں ڈیپ فرائیڈ آئٹم نہیں کھا سکتا، اس لیے صرف تمہارا کہا ہے۔ میں آپ کے لیے فروٹ چاٹ، فروٹ سیلیڈ وغیرہ بنا لوں گی۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پائی۔ اس کی گفتگو پہلے ہی مہربان ہوتی تھی پر نپی تلی فاصلہ رکھتی ہوئی ہوتی تھی۔ شہنیلا نے شکر کیا۔ اب شہر بارونق لگ رہا تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف بکثرت موجود پام کے درخت بھلے لگ رہے تھے۔ کھلی جگہوں پر بڑے بڑے سفید خیمے دیکھ کر شہنیلا کو حیرت ہوئی۔ ابھی پچھلے ہفتے تو شہر میں کوئی خیمہ نہ تھا، اب یکایک خیموں کا شہر لگ رہا تھا۔ یہ خیمے کس لیے لگائے ہیں؟ وہ جو اپنے دھیان میں ڈرائیو کر رہا تھا چونک کر گاڑی نیچے اتارنے لگا۔ پاس سے دکھاتا ہوں۔ وہ گاڑی کے کھلے شیشے سے اندر دیکھنے لگی تو معلوم ہوا دسترخوان لگے ہیں اور سماجی فاصلے کے قوانین کو مد نظر رکھتے بیٹھنے کی جگہ مارک ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کورونا کب دنیا کی جان چھوڑے گا۔ افطار دسترخوان ہے، کوئی بھی یہاں سے افطار کر سکتا ہے۔ ہم مستحق نہیں ہیں۔ مشکل وقت کٹ گیا ہے، اس کے لہجے میں گزرے وقت کی پرچھائیاں تھیں۔ شہنیلا کا دل یک دم ارد گرد سے اچاٹ ہو گیا۔ ڈاؤن ٹاؤن میں پاکستانی ہوٹل ہے، وہاں سے افطاری خرید لیتے ہیں۔ شہنیلا کو صحیح معنوں میں احساس ہوا وہ آج زیادہ بول رہا تھا، ورنہ چند فکروں کے سوا وہ باتیں کب کرتا تھا۔ آؤ اپنی پسند کی چیزیں لے لینا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر نیچے اتر گیا، پھر جیسے اچانک احساس ہونے پر رک کر پلٹا، واپس اس تک آیا۔ آ جاؤ یار، کیوں نہیں آ رہی ہو؟ ساتھ ہی اس کی طرف کا دروازہ کھول ڈالا۔ میں ایک ہی جوتا پہن کر آئی تھی، مجھے لگا صرف گاڑی میں ہی بیٹھے رہنا ہے۔ اس نے سفید لچکیلی پٹی میں مقید اس کے ٹیڑھے پیر کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کو۔ چاروں آنکھیں بے چین تھیں، پھر یکایک دو پرسکون جبکہ دوسری دو نم ہو گئیں۔ دوسرا جوتا بھی اتار دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے رگڑ کر آنکھوں کی نمی پونچھ ڈالی۔ آپ خود اپنی پسند کی چیزیں لے آئے۔ میں نے کہا نیچے اترو، میرے ساتھ چلو۔ اب کے لہجہ بھرپور تحکم لیے ہوئے تھا۔ داسی ہو اور حکم نہ مانے تو داسی تو نہ ہوئی۔ عائشہ جاتے جاتے تحریمہ کو حفصہ کا خیال رکھنے کی سخت تاکید کر کے گئی۔ تحریمہ چپ چاپ ماں بیٹی اور نواسے کو بچوں سے چھپا کے کبھی فرینچ فرائز، کبھی پکوڑے، کبھی دہی بڑیاں بنا کے دیے جاتی۔ بقول اماں کے حفصہ تو بیمار ہے، اس لیے اس کی پسند کی چیزیں بنا بنا کر دینا عین ثواب ہے۔ مہمان کی خدمت سے اللہ خوش ہو کر اور رزق دیتا ہے، لیکن سارے ٹبر خاندان کے لیے وہی چیزیں ہر روز بنیں گی تو بجٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ تحریمہ نے اچار ڈال کر پکائے گئے چاول حفصہ کے آگے رکھے اور واپس جانے لگی تو وہ بول پڑی، بھابھی لگتا ہے آپ کو میرا رہنا اچھا نہیں لگا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، پھر کبھی ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کریں، مہمانوں کو لے آؤں، ادھر بیٹھ کر فیڈ بھی کروا دوں گی۔ ریما بھابھی، قسم سے آپ کی بڑی موج ہے، چاہے 4 اور پیدا کر لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ایک ہم جیسیاں ہیں، 9 مہینے کہہ ہی نہیں رکتی، ہر چیز سے اسمیل آتی ہے، کچھ کھایا پیا نہیں جاتا، جو کھانے کو دل کرے وہی ہضم ہو تو ہو، ورنہ تو قے اور جلن سے انتڑیاں باہر آنے لگتی ہیں، لگتا ہے جیسے جان ہی نکل جائے گی۔ خیر کا بول لڑکی۔ اماں سے لاڈلی کی بات سنی ہی نہ گئی۔ وہ جتنی دیر پاس بیٹھی ماں بیٹی سے لکڑ ہضم، پتھر ہضم اور جانے کتنی صحت مند قرار دیتی رہیں۔ بچوں کے لڑنے پر تحریمہ وہاں سے جان چھوٹنے پر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی تھی۔ عائشہ کی شادی تحریمہ کے ساتھ ہی ہوئی تھی، جبکہ حفصہ ان دنوں ایف اے کر رہی تھی۔ انیس سے بڑے دونوں بھائی کراچی میں کام کرتے تھے تو اپنی فیملی بھی وہیں شفٹ کر چکے تھے۔ بڑی دونوں بہوؤں کا غصہ بھی اماں اور حفصہ اسی پر نکالتی تھی۔ انیس کی نزدیکی گاؤں کی ڈسپنسری میں سرکاری نوکری تھی، وہ بوری والا چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتا تھا، نہ جا سکتا تھا کیونکہ اس پر ماں اور بہنوں کا پورا ہولڈ تھا۔ وہ بڑے دونوں بھائیوں کی طرح بیوی کی خاطر ماں بہنوں کو چھوڑنے والا بے دید جہنم کا خواہاں نہیں تھا۔ کمزور مرد کی وجہ سے تحریمہ کو بے دام کا غلام بننا پڑتا تھا۔ اسے لگتا حفصہ کی شادی ہو جائے گی تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ حفصہ ان سب سے خوبصورت اور اکھڑ تھی، مزاج بھی غسیلا، خود پسند بھی، بھلا کہ اس پر کامچوری جیسی اعلیٰ خوبی سب سے بڑھ کر تھی۔
پانی کا گلاس بھی تحریمہ کو دینا پڑتا تھا۔ صفائی پسند اتنی تھی کہ گندگی دیکھتے ہی شور مچا دیتی۔ بھابھی پہلے صفائی کریں، کھانا بعد میں بن جائے گا۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے کہ مزداق مزاج تو نازک تھا ہی، باقی کی کسر انیس عائشہ اور اماں نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر پوری کر رکھی تھی۔ شادی کے لیے بھی اس کے خواب اونچے تھے، لیکن نصیب کی بات کہ بینک اکاؤنٹنٹ کا ساتھ مقدر میں لکھا تھا، جس پر وہ جب بھی دل کرتا جھنجھلا کر میاں کو بے دریغ سناتی۔ وہ اتنے شیریں ہیں تیرے لب، گالیاں کھا بھی بدمزہ نہ ہوئے کی عملی تصویر بنا رہتا۔ تحریمہ کو دونوں نندوں پر رشک آتا، جن کے میاں بھی ان کے اشارے پر اٹھک بیٹھک کیا کرتے تھے، بھائی بھابھی اور ماں بھی۔ حفصہ شادی کے بعد پہلے سے زیادہ نازک مزاج بن چکی تھی، میاں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ پہلے بچے کی بار بھی ماں نے 1.5 سال گھر میں رکھا، خدمت کرنے کے لیے ظاہر ہے تحریمہ تھی۔ 2.5 مہینے کا بچہ لے کر حفصہ گئی تو ساتھ بھی ساتھ ہی گئی کہ میری کم عمر نادان بچی سے بیٹا کہاں سنبھالا جاتا ہے، گھر میں بھی وہی سنبھالتی تھی، حتیٰ کہ بچہ سوتا بھی نانی کے ساتھ تھا۔ حفصہ کو بچہ ساتھ لٹا کر نیند نہیں آتی تھی، نیند پوری نہ ہونے سے اسکن خراب ہو جاتی ہے، اس لیے حفصہ نے کبھی ادھوری نیند کا رسک نہیں لیا تھا۔ تحریمہ جو سوچتی تھی حفصہ کی شادی کے بعد کچھ آسانی ہوگی، مزید مشکل یہ ہو گئی کہ حفصہ کے ساتھ ساتھ اس کے میاں اور بچے کا بھی کھانا ادھر سے جانے لگا۔ وہ ایک بچے کے بعد مزید نکھر گئی، نت نئے کپڑے پہننے کا اسے جنون تھا، بچے کو تحریمہ کے سہارے چھوڑتی اور ماں بیٹی سارے شہر کی خاک چھانتی، کٹ پیسز، لیسز، موتی ستارے اور جانے کیا کیا خرید لاتی۔ اس کے بعد اماں سارا دن بچے کو سنبھالتی، پہلے جو سبزی وغیرہ بنا دیا کرتی تھی اس کام سے بھی گئی۔ حفصہ طرح طرح کے ڈیزائن بناتی، سلائی کرتی، اس کی یہ صلاحیت خداداد تھی۔ اکثر اپنے ڈیزائن کے تجربے وہ عائشہ کی بیٹیوں کے لیے بھی کیا کرتی۔ انہی دنوں اسے اپنی بوتیک کھولنے کا شوق چڑھ گیا۔ تحریمہ نے سنا وہ اپنے میاں کو پیسے کمانے کے لیے باہر بھیجنا چاہ رہی تھی۔ وہ اس کام کے لیے ہر ہفتے لاہور، اسلام آباد کے چکر لگانے لگا تھا۔ گوہر مقصود ہاتھ آگے نہ دے رہا تھا، اس بات نے بھی حفصہ کے مزاج پر مزید برا اثر ڈالا ہوا تھا۔ ماں، بہن، بھائی ہر وقت اس کی پریشانی کا ذکر کرتے کرتے نہ تھکتے تھے۔ بیٹا اس کا 5 سال کا ہونے والا تھا، ان 5 سالوں میں وہ بلا مبالغہ ماں کے پاس 2 سال اور نانی کے گھر 3 سال رہا ہوگا۔ ماں کی طرح اس کے مزاج میں بھی اجارہ داری تھی، حاکمیت تھی، نانی کے گھر تسلط اور توجہ دونوں موجود تھے۔ حفصہ کا بیٹا آرام سے بنا مشقت کی پرورش پا گیا تھا، پا رہا تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا۔ تحریمہ کے جو 1-2 دن حفصہ کے بنا گزر جاتے تھے، اس کے دوسری بار ماں بننے کی خوشخبری کے ساتھ ہی وہ بھی ختم ہو گئے۔ وہ پھر سے سال بھر کے لیے تحریمہ کے سر پر 24 گھنٹے مسلط ہو چکی تھی، اور اس کا بیٹا اس کے بچوں پر۔ تحریمہ کو غصے کے ساتھ بے تحاشا رنج بھی ہوتا کہ اس کی ماں نواسے نواسیوں سے زیادہ پوتوں پوتیوں کی حمایتی تھی، نواسے نواسی کو گھر رکھنے کی قائل تو سرے سے ہی نہ تھی۔ بھائی بھی اپنے بیوی بچوں کے آگے کسی کی نہ سنتے تھے، جب ہی تو وہ کبھی روٹھ کر میکے نہ گئی۔ دوسری سب سے بڑی وجہ تو مالی حالات بھی تھے، اس کے بھائی اپنے خاندان بمشکل پال رہے تھے، اس کے بچوں کے اخراجات کوئی کیسے اٹھاتا۔ ایسے میں اسے اپنے میکے سے بیزاری بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور اپنی ماں سے گلے بھی حد سے سوا ہوتے جا رہے تھے۔ جس طرح اماں حفصہ اور اس کے بیٹے پر ہر دم سایہ فگن رہتی تھیں، وہ تحریمہ کو اب دکھ اور کام سے اگلی سٹیج پر لے کر جا رہا تھا۔ وہ اپنی ماں سے مزید بدظن ہو رہی تھی، حفصہ اور اس کے بچے سے اس کا حسد اور رقابت اور لیول کا ہوتا جا رہا تھا۔ صارم کی کمپنی نے ملازمین کے کہنے پر رمضان میں دن کے وقت سائٹ بند کر دیے تھے۔ غیر مسلم ملازمین دن کے وقت آفس میں موجود رہتے تھے، لیکن تمام مسلم امپلائیز نے دن کے بجائے رات کے وقت سائٹ چلانا تھا۔ رات کو شنیلا اکیلی کیسے رہے گی، اس مسئلے نے صارم کو الجھا رکھا تھا۔ ہائی نیتو، صارم فون کر رہا تھا۔ نیتو کا نام شنیلا کے لیے جانا پہچانا تھا۔ صارم کے کولیگز نے ان کی دعوت بھی کرنا چاہی تھی، لیکن صارم نے خوبصورتی سے انکار کر دیا تھا۔ شنیلا کو اس کی وجہ صرف اپنا آپ لگا تھا۔ وہ چھری ٹوکری میں رکھ کر پوری توجہ سے اس کی یک طرفہ گفتگو سننے لگی۔ اس کے ساتھ گزرے ان 3 مہینوں نے اسے انگریزی کی شدھ بدھ سکھا دی تھی، گو کہ لکھنا اور بولنا تو اب بھی ناممکن تھا، لیکن سادہ لہجے میں کی گئی گفتگو وہ کافی حد تک سمجھ لیتی تھی۔ نیتو اور ڈیوڈ آ رہے ہیں، امید ہے رات کی ڈیوٹی کا کوئی حل نکل آئے گا، وہ فون میں مگن عام سے انداز میں بول رہا تھا۔ میں نے کہا تو تھا میں رہ لوں گی اکیلی، آپ نے خود ہی بتایا ہے یہ محفوظ ملک ہے، عورت اکیلی رہ سکتی ہے، یہ تو سچ ہے، بھلے دروازے کھلا چھوڑ کر سو جاؤ، کوئی خطرہ نہیں، مجھے تو ٹینشن ان نادیدہ بھوتوں چڑیلوں کی ہے جو تمہیں ڈرایا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نثار ہوتی تھی، وہ ایسا ظالم تھا، کسی کو بھی خود پر نثار نہ ہونے دیتا تھا۔ آپ کو یہ بات اب بھی یاد ہے؟ شنیلا نے اس کے دل پذیر مسکراہٹ کی زد میں آ کر بے ساختہ پوچھا۔ مجھے کوئی بات بھولتی ہی نہیں، یہی تو خرابی ہے، یہی تو غم ہے۔ اس کے لہجے میں تڑکتی دیواروں جیسی بے بسی تھی۔ شنیلا کہہ کر پچھتائی، وہ پہلے ہی کا بولتا تھا جو اب مزید چپ کروا بیٹھی تھی۔ عجیب سا رشتہ تھا ان کا، 4 گھنٹے وہ خاموش رہ سکتے تھے۔ شنیلا کو صرف گھریلو باتیں آتی تھی جو اسے گزری تلخیوں اور تکلیف دہ دور کی یاد دلا سکتی تھیں۔ وہ خود ہر درد سہ سکتی تھی، اسے درد میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے کچلی ہوئی عزت نفس اور شرمندہ کرنے والی یادوں میں دھکیلنا اس کے بس سے باہر تھا۔
وہی تو دور تھا جب اسے زبردستی کم گو بنا دیا گیا۔ ماضی سے پیچھا چھڑانے کو وہ اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ مہمانوں کے آنے سے پہلے نہ صرف چینج کر لے بلکہ کچھ کھانے پینے کو بھی دیکھ لے۔ اسے سامنے سے اٹھتے دیکھ کر سالم نے موبائل سے سر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، مہمان آ رہے ہیں، آپ بھی چینج کر لیں، میں بھی کر لوں۔ ٹھیک تو ہیں، چینج کی کیا ضرورت ہے، تمہارا ڈریس بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ اپنی شرٹ کی شکنوں پر ہاتھ پھیرتے بولا۔ شہنیلا کا دل کیا کہے، آپ تو ہر حال میں اچھے لگتے ہیں، مسئلہ تو ہم جیسوں کا ہے، لیکن بولی تو الفاظ کچھ اور ہی تھے۔ میں اچھی لگنا چاہتی ہوں، باقی تو جو بھی ہے، لیکن لباس تو کم سے کم بہترین ہو۔ وہ آپ کے کلیگ ہیں، آفس میں باتیں کریں گے۔ اس نے اپنے بدن کے نسبتاً کمزور حصوں کو بے پناہ حیثیت سے دیکھا، ایسی کی تیسی آفس میں باتیں کرنے والوں کی۔ اس کی شائستہ انگریزی اور ناگوار انداز کا ترجمہ شہنیلا یہی ایک جملہ سمجھ سکی، حقیقتاً جانے کیا بولا تھا۔ بڑا سوچ سمجھ کر شہنیلا نے اپنا ٹیڑھا ہوا پیر چھپانے کے لیے سی گرین کلر کا لینن کا سوٹ نکال لیا۔ گھٹنوں سے اونچی قمیض اور زمین کو چھوتے پلازو میں نوک زدہ پاؤں چھپایا جا سکتا تھا۔ کمرے سے نیچے جاتے بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی بنا کر نیچے ربڑ بینڈ لگا دی۔ لپسٹک اٹھائی ہی تھی کہ کال بیل نے بتایا وہ لوگ آ چکے ہیں۔ اس نے واپس ڈریسنگ ٹیبل پر ڈال دی۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر اسے سمجھ میں نہ آیا مہمانوں کو کیسے مخاطب کرے۔ ہیلو ہائی اس نے کبھی کیا نہیں تھا۔ اس کی مشکل دونوں مہمانوں نے خود آسان کی اور کھڑے ہو کر اسے سلام کیا۔ وہ تینوں آپس میں شائستہ انگریزی میں بات چیت کر رہے تھے، کچھ اسے سمجھ میں آ رہا تھا، کچھ نہیں۔ جب وہ اسے مخاطب ہوتے تو سالم ترجمہ کر دیتا اور اس کی سحرفی جملے کو 2 لائنوں کے ترجمے کے ساتھ نیتو اور ڈیوڈ کی نظر کر دیتا۔ اسے اپنا آپ ان تینوں میں مس فٹ لگا تو کچن کا بہانہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی نیتو نے ایک شاپر اس کی طرف بڑھا دیا۔ سالم نیتو کی گفتگو کا ترجمہ اسے سنا رہا تھا۔ یہ واڑا پاؤ ہے، نیتو کی ممی نے اسپیشل ہم دونوں کی روزہ افطاری کے لیے بنا کر بھیجے ہیں۔ کیلے کی چپس کیرلا کی سوغات ہیں، اس لیے یہ خاص طور پر تمہارے لیے لائی گئی ہے۔ وہ عاجزی نما مسکرا کر شکریہ ادا کرنے لگی کہ ڈیوڈ نے فروٹ سے بھرا شاپر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ روزہ افطار کا ہی ذکر کر رہا تھا، آپ لوگوں نے بلا وجہ تکلف کیا، وہ یہی کہہ پائی۔ اس کا ترجمہ سالم نے ان دونوں کو سنا دیا۔ ڈیوڈ بھارتی ریاست چنائی سے ہے اور کرسچن ہے، جبکہ نیتو بھارتی ریاست کیرالہ سے ہے اور ہندو ہے۔ دونوں اپنی مادری زبان کے علاوہ صرف انگلش بول سکتے ہیں، اردو، ہندی وغیرہ نہیں بول سکتے۔ سالم نے اسے تفصیل بتائی۔ وہ سر ہلا کر کچن کارنر کی طرف بڑھ گئی۔ برنر جلا کر ایک پر چکن نگٹس فرائی کرنے کے لیے کڑھائی میں تیل ڈالا، دوسرے پر شامی کباب فرائی کرنے کے لیے پین رکھا تو نظر سامنے بیٹھی نیتو پر پڑ گئی۔ بلیک جینس پر پیچ کلر کی ٹاپ اور پیچ ہی لپسٹک لگائے ہوئے تھی۔ رنگت اس کی بھی شہنیلا کی طرح سانولی تھی، لیکن جلد نہایت شفاف اور صحت مند تھی۔ اس پر غضب اس کا بھرپور سراپا اور سیاہ گھنے کندھوں سے اوپر سٹیپس میں کٹے بال تھے۔ وہ بھرپور جوان حسین اور طرح دار لڑکی تھی، شہنیلا کو خود سے کم عمر بھی لگی۔ وہ سالم کو دیکھ رہی تھی۔ شہنیلا نے توجہ ہٹا کر کڑاہی میں نگٹس ڈالے اور 4 شامی اٹھا کر ہلکے ہلکے آئل لگے نان سٹک پین میں رکھ کر آنچ دھیمی کی۔ نظر بٹک کر پھر سے سامنے بیٹھے تینوں نفوس پر جھاٹ کی۔ تب اسے خبر ہوئی نیتو کی نظر سالم کو دیکھتی نہیں پرستش کرتی تھی، جیسے غم کے مارے کو دوسرا غمگین جلدی پہچان لیتا ہے، ایسے ہی محبت گزیدہ کو محبت کا مارا جلد شناخت کر لیتا ہے۔ یہ اس کی نظروں کی تپش تھی یا جانے کیا کہ نیتو اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ہوشربا قدم اٹھاتی اس کے پاس چلی آئی۔ شہنیلا کو پہلی بار اس لگژری اپارٹمنٹ کا اوپن کچن برا لگا۔ ڈیوڈ اور سالم بدستور کسی ڈرائنگ میں سر دیے زور و شور سے گفتگو میں مصروف تھے۔ آپ انگلش سمجھ سکتی ہیں یا وہ بھی نہیں؟ جی، پر زیادہ نہیں۔ چلو پھر اشاروں کی زبان میں باتیں کریں۔ شہنیلا اس کی بات پر مسکرا دی۔ ہم نان ویج گوشت نہیں کھاتے، مجھے نان ویج کی اسمیل آئی تو بتانے کے لیے تمہارے پاس آ گئی۔ شہنیلا نے جھجکتے ہوئے قدرے ہچکچاہٹ سے انگریزی کے سنگل لفظ بول کر اپنا مافِ ضمیر اس تک پہنچانے کی کوشش شروع کی۔ نیتو بلا شبہ ذہین ترین لڑکی تھی، اس کے ٹوٹے پھوٹے ناکافی لفظوں سے مکمل بات سمجھتی جا رہی تھی۔ شہنیلا نے اب قدرے اعتماد سے اور کھل کر گفتگو شروع کر دی۔ نان ویج نہیں تو میں پھر فروٹ چاٹ بنا لیتی ہوں۔ نہ بناؤ، کوئی ضرورت نہیں، تمہیں زحمت ہوگی۔ کوئی زحمت نہیں، 10 منٹ میں تیار ہو جائے گی۔ نیتو باتونی تھی، خود ہی قدرے آسان الفاظ اور لہجے میں سے نان سٹاپ باتیں کرتی جا رہی تھی۔ عام سی باتوں میں یکدم اس نے عجیب حسرت زدہ لہجے میں کہا، تم خوش قسمت عورت ہو، مجھے تم سے جیلسی ہو رہی ہے۔ شہنیلا چاٹ میں کریم مکس کرتی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھ کر وہ بھی فیصلے تک پہنچ گئی۔ ایک بات پوچھوں نیتو؟ شہنیلا نے شیشے کے جار سے کشمش نکال کر فروٹ چاٹ کے باؤل میں ڈالی۔ یس شور، کیا تم ان سے میرا مطلب ہے تم؟ شہنیلا بات مکمل کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈنے لگی۔ نیتو نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، تم یہ پوچھنا چاہتی ہو کیا میں سالم سے پیار کرتی ہوں؟ شہنیلا خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہاں میں کرتی ہوں، اس دنیا میں ہر چیز سے زیادہ، اور وہ تو شاید کسی سے بھی نہیں کرتا۔
نیتو نے کندھے اچکائے تو شہنیلا کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ اس نے شاید فیملی پریشر کی وجہ سے تم سے شادی کی ہے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ غلط کہہ رہی ہو شہنیلا، میرے بچپن کا پیار ہے۔ سارم کی آنکھیں ایک دم ہی سرخ ہوئی تھیں۔ نیتو خجل سی ہو کر معذرت کرنے لگی۔ وہ شہنیلا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لاؤ مجھے 2 ٹیبل پر کیا رکھنا ہے؟ شہنیلا نے اسے فروٹ چاٹ کے باؤل اور پلیٹوں چمچوں سے سجی ڈش پکڑا دی۔ خود وڑا پاؤ دوسری پلیٹ میں سجانے لگی۔ جب تک وہ واپس پلٹا اس نے وڑا پاؤ والی ڈش بھی پکڑا دی۔ آپ بیٹھیں، کولڈ ڈرنک میں خود لے کر آتی ہوں۔ چند منٹ پہلے کی باتوں اور سارم کے رد عمل نے شہنیلا کے اعصاب پر اچھا خاصا اثر ڈالا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے 2 گلاسوں میں کولڈ ڈرنک ہنڈیلی، چھوٹی ڈش میں گلاس رکھے اور ان کی طرف بڑھی۔ وہ ہر حالت میں اپنی لنگڑاہٹ اور ٹیڑھا پاؤں چھپانا چاہتی تھی، ایک مکمل بھرپور جوان حسین لڑکی کے سامنے جو سارم کی کلیگ ہونے کے ساتھ محبت کی دعویدار بھی تھی۔ ایک یہ سوچ اس پر اس کا روزہ یعنی اعصابی دباؤ کے ساتھ جسم کا انرجی لیول بھی ڈاؤن کچھ تو ہونا ہی تھا۔ پاؤں کا عیب چھپانے کے چکر میں پرفیکٹ چلنے کی کوشش میں اس کے ٹیڑھے پاؤں کے نیچے کھلے پلازو کا حصہ آ گیا۔ گلاس ٹرے میں سے اچھل کر نیچے گرے تھے اور لمحہ بھر میں ان گلاسوں کے اوپر وہ خود ہوتی اگر سارم پر وقت اس کے اور ماربل کے چکنے فرش کے درمیان نہ آتا۔ کہیں لگی تو نہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ پلازو پلٹ کر اس کا مڑا ہوا معذور پاؤں دیکھنے لگا۔ نیتو اور ڈیوڈ بھی ان کے پاس آ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ شہنیلا نے ترشی سے پلازو واپس اپنے سوکھے ٹخنے اور ٹیڑھے پاؤں پر ڈالا۔ وہ اس کے جذبات سمجھ رہا تھا جب ہی بولا، میں اٹھا کر بیڈ روم چھوڑ آؤں؟ نہیں۔ تبھی وہ سہارا دے کر اسے بیڈ روم میں لے آیا۔ تم یہ کولڈ ڈرنک سے گیلا ہوا ڈریس چینج کرو، میں ان کو کمپنی دیتا ہوں۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ چند ہی منٹوں میں اس نے باہر کے دروازے کی آواز سنی تھی، یعنی وہ لوگ چلے گئے۔ پھر وہ اس کے سامنے بیڈ کے نزدیک کھڑا پٹی ہاتھ پر لپیٹ کر سیٹ کر رہا تھا۔ سوری سارم، میں نے بہت کوشش کی کہ میں ان لوگوں کے سامنے سیدھا چل سکوں، لیکن وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس بات کے بہانے جانے کون کون سے غم آنکھوں کے رستے بہہ نکلے۔ جس شرمندگی سے آپ آفس میں بچنا چاہتے تھے میں نے گھر کروا دی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ آفس والوں کی دعوتیں رد کرتے رہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے انکار کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ گھٹی گھٹی آواز میں آنسوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ سا اس کے کمزور پیر پر سپورٹ کے لیے لچکیلی پٹی باندھنا بھول گیا۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری اس معذوری سے شرمندگی محسوس کرتا ہوں؟ وہ بنا کچھ بولے ہاتھوں سے رگڑ کر چہرہ صاف کرنے لگی تو وہ اس کے معذور پیر پر جھک گیا۔ اپنے لگائے زخموں پر شرمندگی ہو نہ ہو پر رنجیدگی ضرور ہونی چاہیے۔ میں رنجیدہ ہوں نیلا۔ وہ اس کا ٹوٹا پھوٹا کمزور پیر چوم رہا تھا۔ شہنیلا نے گھبرا کر پاؤں واپس کھینچا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ گناہ ہوگا مجھے چومنے پر تمہیں گناہ ہوگا تو توڑنے پر مجھے کتنا ہوا ہوگا؟ شہنیلا اس کے انداز پر تڑپ ہی تو اٹھی۔ بازو پکڑ کر اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھا لیا۔ آپ تب بچے تھے۔ بچہ نہیں شیطان تھا، مامی یہی کہتی ہیں۔ وہ غصے میں کہتی تھی، اب نہیں کہتی۔ میں جب جب تمہیں ایسے دیکھتا ہوں مجھ پر جو گزرتی ہے بتا نہیں سکتا۔ میرا اختیار ہو تو ہم سب کی زندگی سے وہ دن نکال دوں۔ تحریمہ حسرت سے حفصہ کے سامان سے بھرے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کمرہ جو اب اس نے بڑے تینوں بچوں کے لیے سیٹ کرنا تھا، وہاں نامعلوم مدت لیے حفصہ پھر سے براجمان ہو چکی تھی۔ اس کا میاں امریکہ سدھار گیا تھا۔ اگر وہ مقررہ مدت سے پہلے آتا تو کبھی بھی گرین کارڈ اور اس سے آگے امریکی شہریت تک رسائی نہ ہو سکتی۔ جو پیسے کم پڑ رہے تھے وہ انیس نے جانے کس جانے والے سے ادھار رقم لے کر پورے کیے اور بہنوئی کو لاہور سے امریکہ کی فلائٹ میں بٹھا آیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے حفصہ سسرال کی بجائے میکے شفٹ ہونا نہیں بھولی تھی۔ گھر میں مستقل بنیاد پر افراد بڑھے تو اخراجات بھی بڑھ گئے۔ تحریمہ کے لیے اب کا وقت حفصہ کی شادی سے پہلے والے وقت سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ انیس پہلے سے زیادہ ماں بہنوں کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ حفصہ کی صحت کے پیش نظر اس کے لیے الگ سے اسپیشل کھانا بنتا جو اس کا بیٹا دوسرے بچوں کو جان بوجھ کر دکھا کر کھاتا۔ جب تحریمہ بچوں کو وہی کچھ کھانے کے لیے ضد کرتے دیکھتی تو بے دریغ پٹتی۔ حفصہ کا بیٹا یہ ساری صورتحال خوب انجوائے کرتا۔ تحریمہ کو وہ کبھی بھی بچہ نہ لگا۔ اسے لگتا اس بچے میں ماں، نانی اور خالہ کی روح بدرجہ اتم موجود ہے۔ موسم تیزی سے رنگ بدل چکا تھا۔ جنوبی پنجاب میں ویسے بھی گرمی وقت سے پہلے تشریف لے آتی۔ بوری والا اور بارش کی تو جانے کب سے لگتی تھی، اس لیے بھی گرمی زیادہ دیر فرض سمجھ کر رک جاتی تھی۔ بچوں کی گرما کی تعطیلات ہونے والی تھی، لیکن حفصہ کے بیٹے کے لیے سدا ہی چھٹیاں رہتی تھیں۔ وہ اسکول جانے کا چور تھا۔ سارا دن تحریمہ اور چھوٹی کا امتحان بنا رہتا۔ چھوٹی نے ابھی ہی گھٹنوں کے بل چلنا شروع کیا تھا۔ وہ بڑے شوق سے کرالنگ سے گھر ایکسپلور کیا کرتی۔ جب تک بہن بھائی نہ آ جاتے وہ حفصہ کے بیٹے کے پیچھے کلکاریاں مارتی، گھٹنے رگڑواتی چلتی رہتی تھی۔ تحریمہ کپڑے دھو رہی تھی جب اماں نے اسے مکھن ٹافی کا پیکٹ پکڑایا۔ یہ تمہارے بچوں کا حصہ ہے، ایک ہی دن میں نہ کھلا دینا، روز ایک ہی دینا۔ تحریمہ کو غصہ تو بہت آیا کہ ایک طرف ایک اکیلے کے لیے سارا پیکٹ اور دوسری طرف 4 بچوں کے لیے ایک پیکٹ۔ پھر اس نے خود پر قابو پا لیا کہ اگر نہ بھی دیتی تو اس نے کیا کر لینا تھا۔ مامی مجھے مکھن ٹافی کھانی ہے۔ وہ اس کی بھیگی قمیص کا کونا پکڑے ہوئے تھا۔
تحریمہ کا دل کیا تھپڑ لگا دے اس زبردستی کے مالک اور اس کے بچوں کا حق کھانے والے کو، لیکن تبھی اسے حفصہ کی آواز آئی، بھابھی اور نہ دینا، اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، کسی اونچی جگہ پر رکھ دیں پیکٹ۔ تحریمہ اچھا کہہ کر پیکٹ کچن میں لے آئی۔ سیمنٹ کے بنے سلیب پر 2 چولہے دھرے رہتے تھے اور باقی سلیب روٹی بیلنے کے لیے خالی پڑی رہتی تھی۔ ایک چولہے پر اب بھی حفصہ کے لیے بالکل مدھم آنچ پر دودھ کڑ رہا تھا اور عین سلیب کے اوپر قطار میں لکڑی کی بھری بھرکم دراز لگے ہوئے تھے۔ سیلن زدہ دیوار میں لگے بڑے بڑے کیل اب کھوکھلے ہو چکے تھے۔ تحریمہ بڑی احتیاط سے چیزیں رکھتی اٹھاتی تھی، کہیں سر پر ہی نہ آ گریں۔ کچن چھوٹا اور سامان زیادہ تھا، کبھی دراز ہلنے کے باوجود نہ صرف اندر سے بھرے رہتے تھے بلکہ ان کی چھت پر سامان رکھا ہوا تھا۔ تحریمہ نے وہ پیکٹ دراز کی چھت پر رکھ دیا۔ اماں اگلے ہفتے گوشت نہ لائیں، بڑے کو لازمی لے آئیں، اب تو کچن کے دراز گرنے ہی والے ہیں، مجھ پر ہی گریں گے، وہ جل کر بول ہی پڑی۔ پہلے تو کبھی نہ گرے، اب ہی گریں گے۔ بیسن پر ہاتھ منہ دھوتے جواباً وہ بھی بیزاری سے ہی بولیں۔ ایک دم ہی کچن سے تاڑ تاڑ کی آوازیں اور بچوں کی چیخیں گونجی تھی۔ تحریمہ اور اماں بیک وقت باورچی خانے کی طرف دوڑی تھی۔ اندر کے منظر کی دہشت نے تحریمہ کی چیخیں نکلوا دیں۔ ہائے میری نیلا، سالم سالم چلاتی حفصہ بھاگ کر آتی بھول ہی گئی کہ 7 مرلے کے اس گھر کا چھوٹا سا کچن باقی کمروں سے چند انچ اونچا ہے۔ اپنے ہی بیٹے کے پھینکے ہوئے کھلونا ٹرک پر پاؤں پڑنے سے اس کو چند انچ اونچی کچن کی دہلیز سے ٹھوکر لگی تھی۔ لمحوں میں گھر میں 3 یا شاید 4 افراد خون میں لت پت پڑے تھے۔ مامی حریمہ نے جب اسے ٹافی نہیں دی تو اس نے سوچا یہ تو میں خود بھی لے سکتا ہوں۔ اسٹول کی مدد سے وہ سلیب پر چڑھ گیا۔ پاس رکھے چولہے پر دیگچی میں دودھ گرم ہو رہا تھا۔ اپنی طرف سے اس نے چولہے کو بچا کر پرانے بھاری بھرکم لیکن ہلتے ہوئے دراز کے اوپر سے ٹافیوں کا پیکٹ اٹھانا چاہا تھا۔ نیچے بیٹھی نیلا حسب معمول تالیاں بجا کر کلکاریاں مار رہی تھی۔ وہ ہنستی رہتی، کلکاریوں سے تھوک اڑاتی رہتی تھی۔ جب بھی سالم کا موڈ خراب ہوتا وہ اس کے دونوں گالوں پر رکھ کر تھپڑ لگاتا اور پوچھتا، اب تھوکو گی؟ وہ پورا منہ کھول کر روتی اور گر سر پر اٹھا لیتی تو وہ ایک اور تھپڑ لگاتا، گندی بچی ہو، روتی ہو، اور فرار ہو جاتا۔ اسے اس لحاظ سے نیلا اچھی لگتی تھی کہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی طرح اس سے مار کھا کے شکایت نہیں کرتی تھی، نہ ناراض ہوتی تھی، بلکہ چپ ہونے کے فوراً بعد ہی اسے دیکھ کر پہلے کی طرح تالیاں پیٹتی، کلکاریوں میں تھوک نکالنے لگتی تھی۔ اب بھی وہ سلیب پر چڑھا کھڑا تھا اور وہ اپنا مشغلہ دہرا رہی تھی، اے چپ ہو جاؤ، میں خود اوپر سے ٹافی لے سکتا ہوں، تمہیں اتنی سی بھی نہیں دوں گا۔ اس نے انگوٹھا اور شہادت کی انگلی باہم جوڑ کر اسے دکھائی۔ جواباً وہ گھٹنوں پر رینگ کر سلیب کے کچھ اور پاس ہوئی۔ سالم نے دیکھا تھا مامی نے پیکٹ اوپر رکھا تھا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ کنارے تک گئے۔ اس نے دونوں ہاتھ دراز کے کناروں پر جما کر لٹک کر پیکٹ اٹھانا چاہا تھا، پھر جو ہوا اس نے اسے خوف سے گنگ کر دیا۔ تینوں دراز دراصل ایک ہی الماری کے پارٹیشن سے بنائے گئے تھے، چنانچہ ساری الماری نیچے بیٹھی 8 مہینے کی اپنی عمر سے کم وزن رکھنے والی نازک سی بچی شہنیلا پر گری تھی۔ غضب یہ کہ دراز گرنے سے پہلے سالم کی بدحواسی میں چلائی گئی ٹانگوں سے چولہا اور اس پر کرتا دودھ، بمائے دیگچی اور چولہا پہلے نیچے گرے تھے، بعد میں شہنیلا پر دراز گرے تھے۔ سالم دراز کے نیچے آنے سے بچ گیا، لیکن بازو اور ٹانگیں فرش پر بہتے دودھ سے جل گئی۔ شہنیلا کا نہ صرف بدن جلا بلکہ جسم کا دایاں حصہ یعنی بازو اور ٹانگ پیر سمیت جگہ جگہ سے چور ہوا تھا۔ ملتان نشتر ہسپتال میں چند دن رہ کر سارے جسم پر پلاسٹر چڑھائے جب وہ ننھی سی جان گھر واپس لوٹی تو حفصہ ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ سالم کی بدولت جو زخم شہنیلا کو آئے، جو عمر بھر کی معذوری اس کے حصے میں آئی، اس نے تحریمہ کی جون ہی بدل ڈالی۔ وہ پہلے والی تحریمہ ہی نہ رہی۔ تحریمہ نے دیکھا اس کی بیٹی کی عمر کی معذوری سے زیادہ سب کو سالم کی ماں کے مر جانے کا افسوس ہوتا تھا۔ اس کی نظر میں وہ شیطان تھا، شیطان کو کسی نے جوتے نہیں مارے، سب گلے سے لگا کر روتے ہی تھے۔ ہائے کیسی قسمت بچے کی، ماں دنیا سے چلی گئی، باپ جیتے جی مر گیا، کہتا ہے وہ 10 سال کے بعد ہی پاکستان آ سکتا ہے۔ کیسا بے دید مرد نکلا، جب حفصہ زندہ تھی تو جان مارتا تھا، اب کہتا ہے میں آ کر کون سا اسے زندہ کر دوں گا۔ اے بہن، چلو بیوی تو زندہ ہونے سے رہی، یہ پلاسٹک کے گڈے جیسا بیٹا بھی بھول گیا اسے۔ لو مجھے طاہرہ نے بتایا ہے، کہتا ہے حفصہ کو بھی میکے رہنے کا شوق تھا اور اس کے بیٹے کو بھی نانی کے پاس ہی چین پڑتا تھا، اب رہے نانی کے پاس ہی۔ توبہ توبہ کیا زمانہ آ گیا بہن، خون ہی سفید ہو گئے۔ اس موڑ پر محلے والیوں کو شہنیلا کا غم بھی یاد آ جاتا کہ بیٹی پرایا دھن تھی، ہمیشہ کے لیے عیب بن گیا، لولی لنگڑی ہو گئی۔ حق ہا۔ تحریمہ فوتگی کا افسوس کرنے آنے والیوں کی ساری گفتگو سنتی رہتی۔ پلاسٹر میں جکڑی تکلیف اور گرمی سے بے حال شہنیلا کو ہاتھ والا پنکھا جلتی جاتی اور سالم کو بددعائیں دیے جاتی۔ نیل و نیل شہنیلا کے ساتھ تحریمہ کی زندگی اور مشکل ہو گئی تھی۔ وہ ننھی سی جان پلاسٹر میں اکڑے حصوں میں گرمی، جلن اور اکڑاؤ کا بتا نہیں سکتی تھی، پر بے تحاشا رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرتی رہتی تھی۔ ڈاکٹرز نے وقت سے پہلے ہی پلاسٹر اتار دیا کہ جلی ہوئی جلد پلاسٹر کی بدولت گلنے سڑنے لگی تھی۔ انیس اور تحریمہ کو کہا گیا اگر بچی جلی نہ ہوتی تو شاید اس مسئلے کا کوئی بہتر حل نکال لیا جاتا، پر اب ہڈیاں جیسی جڑ رہی ہیں، جڑنے دی جائیں۔
حفصہ کی موت اماں کو گن کی طرح لگ گئی تھی۔ وہ سارا دن سالم کو ساتھ چپکائے رکھتی یا روتی رہتی، یا پھر سالم کے لیے کچن میں کچھ پکانے جاتی تو اب سب کے لیے پکاتی۔ بچے دادوں میں آئی تبدیلی سے خوش تھے، جبکہ سالم مہینے دو بعد ہی نانی کی بدولت ماما کو بھول گیا۔ پہلے بھی وہ حفصہ سے زیادہ نانوں سے اٹیچ تھا۔ عائشہ بھی گھڑی بھر کو آتی، گھر کی وحشت سے گھبراتی، توحید یعنی حفصہ کے شوہر کو بے وفا، خود غرض اور جانے کیا کیا غائبانہ طعنے دیتی اور لوٹ جاتی۔ وہ گھر نہیں رہا تھا، یہ سب نے دیکھ جان لیا تھا، لیکن یہی گھر کسی کے لیے عقوبت خانہ بن جائے گا یہ کسی کے سان و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اماں نے سالم کی ساری ذمہ داری خود پر لے لی تھی۔ اب جب وہ واقعی بوڑھی اور غم سے نڈال تھی، انہیں ریسٹ چاہیے تھا۔ وہ گھر کے کاموں میں تحریمہ کی بھرپور مدد کرنے لگی تھی۔ سالم بچہ تھا، جھنجھلا جاتا تو خوب زور سے کہتا، مامی خود کام کر لیں گی نانو، آپ میرے ساتھ آؤ۔ تحریمہ اسے خیرناک نظر سے دیکھتی تو وہ بجائے ڈرنے کے ہاتھ میں پکڑی چیز زوردار چناکے سے زمین پر دے مارتا اور گلی میں نکل جاتا۔ ایسے میں اماں کہتی، حریمہ اس پر ترس کھاؤ، نہ ماں رہی نہ سر پر باپ ہے، اس سے زیادہ مظلوم کون ہوگا؟ اس سے زیادہ مظلوم میری نیلا ہے، اس کی عمر کے بچے بھاگ دوڑ رہے ہیں، وہ اب بمشکل بیٹھنا سیکھ رہی ہے۔ اماں آہ بھر کر رہ جاتی۔ کبھی کبھار عائشہ کے ساتھ سالم کو بھیج دیتی تو وہ اگلے دن ہی واپس چھوڑ جاتی کہ میرے سسرال والے برا مناتے ہیں، دوسرا سالم بہت شرارتی اور بدتمیز ہے۔ حریمہ اور انیس اپنی حیثیت کے مطابق آئے دن ڈاکٹروں، حکیموں، حتیٰ کہ عطائیوں تک کے چکر لگاتے رہتے، لیکن شنیلا کا ٹوٹا ٹخنا اور پاؤں کی چھت والی ٹوٹی ہڈی سیدھی ہونے کی کوئی امید بھر نہ آتی تھی۔ سالم کبھی کبھار اسکول چلا جاتا، ورنہ تو اماں کی پٹی سے لگا رہتا۔ اماں اس سے محلے بھر کے گھروں کی سیر کراتی رہتی۔ کوئی اماں کو مشورہ دے دیتا کہ اس کے ددیال چھوڑاؤ تو وہ ایسی بھدکتی کہ کئی ہفتے اس عورت کے گھر چکر نہ لگاتی، کئی دن بڑبڑاتی رہتی، میری حفصہ کی نشانی ہے، اسے غیروں میں کیسے بھیج دوں؟ اس کا باپ اس کو لینے آ جائے تو مجھے چین پڑے۔ سالم کا باپ تو نہ لینے آیا، لیکن اماں حقیقی سفر پر ضرور چلی گئیں۔ حفصہ کی جدائی کی دیمک نے انہیں 4 سالوں میں ہی کھا لیا۔ اماں کی موت تحریمہ اور سالم جیسے خودسر، شرارتی اور ہٹ چٹ بچے کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ تحریمہ زخم کھائی، دلگیر ممتا رکھنے والی ماں تھی، اس کا مجرم اس کے سامنے تھا، بیچ میں رکاوٹ کوئی نہیں تھی، تو پھر سزا کا عمل شروع کرنے میں وہ دیر کیوں لگاتی؟ اس کے حساب سے تو پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی۔ اماں، عائشہ، حفصہ اور سالم کے لگائے زخموں کی سزا پانے کو بچہ رہ گیا، تحریمہ ممتا کی ماری ظالم عورت رہ گئی۔ انیس کے پاس اکثر و بیشتر اماں کی تعزیت کے لیے کوئی آیا رہتا تھا، اسی لیے تحریمہ بچوں کو کھانا کھلا کر سونے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ برآمدے میں بچھی چٹائی پر اس نے دسترخوان بچھایا اور بچوں کو بلا لیا، ایک چکن لیگ پیس ایک بیٹے کی پلیٹ میں، دوسرا دوسرے کی پلیٹ میں، تیسری سالم کی فیورٹ بوٹی سجیلا کی پلیٹ میں، اور سالم کے سامنے آلو کے 2 ٹکڑوں سے سجی پلیٹ رکھ دی۔ اس کی بری آنکھوں میں حیرانی ابھری، ریما مامی اسے آلو دے رہی تھی، جبکہ وہ تو سالن میں پکے آلو کھاتا ہی نہ تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا مسئلہ خود نپٹانا چاہا اور اپنے سے 1.5 سال بڑے عفان انیس کی پلیٹ اس کے سامنے سے اٹھا کر اسے آلو والی پلیٹ پکڑا دی۔ یہ میری بوٹی ہے۔ عفان بلبلا اٹھا، عرصے بعد گھر میں اسے اس کی پسند کی بوٹی ملنے لگی تھی جو پھر سے سالم چھین چکا تھا۔ یہ میری بوٹی ہے، ہمیشہ میں کھاتا ہوں، بھول گئے؟ سالم نے عفان کو چڑھایا۔ اسے اسی وقت خبر ہوئی جب کمر پر اس کی برداشت سے زیادہ زوردار دھموکا لگا۔ وہ دھموکا موسلادھار بارش کا پہلا موٹا تازہ قطرہ تھا۔ اس کے بعد اس کے سرخ و سفید ریشمی گالوں پر تحریمہ کے تھپڑ برسنا شروع ہوئے تو اس نے بھی چیخ کر تحریمہ کو دھکا دے دیا۔ وہ جو غضب سے کانپ رہی تھی، اس غیر متوقع دھکے سے سالن کی پلیٹوں پر گری تو بچوں کی بھی چیخیں نکل گئی۔ انیس بھاگا موقع پر پہنچا تو خبر ملی 8 سال کے بچے نے اس کی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ انیس نے اسے روئی کی طرح دھنک ڈالا، ساتھ وہ پوچھتا جا رہا تھا، اس پر ہاتھ اٹھاؤ گے جس نے تمہیں پالا ہے، ہم سب کی رات دن بلا کر خدمت کی ہے، ماں لگتی ہے وہ تمہاری، ماں کو مارو کمینے، اس سے پہلے تجھے ہی نہ مار دوں۔ وہ معصوم شریر تھا، اسے جوڑ توڑ کہاں آتے تھے جو جان لیتا۔ اب نانی نہیں رہی، اب سنبھل کر چلنا ہے۔ وہ تو نانی کا عادی تھا، اس نے پہلے کی طرح چلا کر انیس کو بھی برا بھلا کہا، دھکا دینے کی بھی کوشش کی، جس نے انیس کو مزید غضبناک کر دیا۔ میرے گھر میں رہ کر، میرے ٹکڑوں پر پل کر مجھے ہی مارنے کی کوشش کر رہے ہو، دفعہ ہو جاؤ، نکلو۔ انیس غصے سے کانپ رہا تھا۔ انیس، یہ عفان اور سنان بھی اس کی دیکھا دیکھی یہی کچھ کریں گے، اس کی بدتمیزیاں اب میری برداشت سے باہر ہو چکی ہیں۔ میں بدتمیز نہیں ہوں، تم سب بدتمیز ہو۔ چوروں جیسی مار کھا کے بھی اس کی اکڑ قائم تھی۔ انیس کو حیرت کے ساتھ یہی اندازہ ہوا کہ یہ بچہ عفریت ہے۔ تحریمہ ٹھیک کہا کرتی تھی، اس کو گھر میں رکھنا اپنی اولاد خراب کرنے کے مترادف ہے، تو اس نے ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا اور کنڈی چڑھا دی۔ وہ آخری کالی اور ڈراؤنی رات تھی، یا شاید اسے ہی لگ رہی تھی۔ دن کو تو ادھر ڈر نہیں لگتا، اب کیوں لگ رہا ہے؟
ہولے ہولے قدم اٹھاتا وہ چوک کی طرف جانا چاہ رہا تھا کہ سامنے اندھیرے میں سرخ آنکھوں والی بلی آ گئی۔ اس کی چیخیں آسمان چھونے لگی۔ نانو، بلی والا جن آ گیا، نانو بچاؤ! وہ سرخ آنکھوں والا جن اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اس نے بھاگ کر نزدیکی دروازہ دھڑ دھڑ بجا دیا۔ شفیق نے دروازہ کھولا تو انیس کا بھانجا سامنے کھڑا تھا۔ شفیق صاحب محلے کے کونسلر تھے۔ ان کی بیگم اور انہوں نے ماجرا پوچھا تو ہمدرد سامنے پا کر اس کی زبان کینچی کی طرح چلنے لگی۔ اسے ان دو ہمدرد چہروں میں مرحومہ نانی کا چہرہ نظر آیا۔ وہ بچہ تھا، اسے خبر ہی نہیں تھی۔ ہر ہمدردی رکھنے والا ہمدرد نہیں ہوتا، کچھ ہمدرد اندر سے بے درد بھی ہوتے ہیں۔ ہمدرد لہجوں کے پیچھے چھپے بے دردوں کو پہچاننا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نے ان کو نانو سمجھ کر ماموں ممانی کے بارے میں اس وقت جو اس کے احساسات و خیالات تھے بے دریغ شیئر کیے۔ شفیق اور بیگم شفیق نے انگلی پکڑی اور انیس کے گھر آن وارد ہوئے۔ وہ جو توقع کر رہا تھا یہ دو ہمدرد بالکل نانی کی طرح اس کی ممانی ماموں کو ڈانٹیں گے، یہ جاننے کے بعد کہ اس نے ماموں ممانی پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے، الٹا اسی کی ڈانٹ رہے تھے۔ بہتی ناک اور چوٹوں سے چور بدن گھسیٹ کر اس نے پھر سے آخری حربہ استعمال کرنا چاہا، اپنی بچی کچی چھوٹی سی عزت نفس اور انا کو بچانا چاہا۔ آپ سب بہت گندے ہیں، مجھے نہیں رہنا یہاں، میں رکشے میں بیٹھ کر عاشق خالہ کے گھر جا رہا ہوں، مجھے ان کے گھر کا راستہ پتہ ہے۔ اسے دروازے سے شفیق کونسلر نے گھسیٹا تھا۔ انیس صاحب، یہ بچہ ہے یا آفت؟ بڑا ہی کوئی اتھرا بچہ ہے، بدتمیز بھی بہت ہے جی، بڑے چھوٹے کا تو پتہ ہی نہیں، ہمارے گھر بھی آپ لوگوں کے بارے میں آوا تاوا بول کر آیا ہے۔ بیگم شفیق نے اضافہ کیا۔ اپنے بارے میں چند لمحوں پہلے کے ہمدردوں کے خیالات سن کر اس کا چھوٹا سا دماغ مزید غصے اور دکھ سے بھر گیا۔ اس نے بچہ کچا زور لگا کر اس جھوٹے ہمدرد کی گرفت سے نکلنا چاہا۔ چھوڑو مجھے، آپ بھی گندے ہو۔ انیس نے پکڑ کر زوردار چماٹ لگائی تھی۔ پہلے تریمہ پھر میں، اب شفیق صاحب کے ساتھ بھی بدتمیزی کر رہے ہو، بڑے چھوٹے کی تمیز ہی نہیں۔ اسے حیرت ہوئی، پہلے تو ماموں نے کبھی اسے ایسا نہیں کہا تھا۔ اس ننھے ذہن کو کیسے خبر ہوتی کہ پہلے نانو نے حالات اس نہج پر کبھی جانے ہی نہیں دیے تھے۔ انیس صاحب، اس بچے کو ذرا آپ کی اسپیشل والی توجہ چاہیے، ورنہ یا تو خود نقصان اٹھائے گا یا پھر آپ کے گھر کے دوسرے بچوں کو بھی بگاڑ دے گا۔ ابھی چھوٹا ہے، ابھی سے قابو میں کر لیں ورنہ پچھتائیں گے۔ میں بتا رہا ہوں، ماں باپ تو رہے نہیں، آپ نے اس کا برا بھلا سوچنا ہے اور اچھے برے کی تمیز سکھانی ہے۔ دیکھ لیں قابو آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ورک شاپ پہ بٹھا دیں، 2 دن میں استاد بالی اس سے تنکے کی طرح سیدھا کر دے گا، ہنر الگ سے سیکھ جائے گا۔ ان کے جانے کے بعد لگنے والی مار نے اس کے اندر کی میں ہی مار ڈالی تھی۔ 4 چوٹ کی مار کھانے اور برائے نام کھانا کھانے کے بعد بھی وہ چوتھے دن اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی شام کو عائشہ اپنے بچوں سمیت ملنے آ گئی۔ تحریمہ نے اسے عائشہ کے پاس بیٹھنے کا بھرپور موقع نہ دیا، بلکہ خود ہی اس کی بدتمیزی کی داستان اپنی طرف سے پھول ستارے ٹانگ کر اسے سنا دی۔ عائشہ نے اسے گلے لگایا اور چوری چھپے اس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ ڈالا اور سمجھایا، اب تمہاری نانو نہیں ہے، تم نے اسی گھر میں رہنا ہے، لہٰذا جیسے ماموں ممانی بولیں بالکل ویسے ہی کرنا ہے، آگے سے زبان بالکل نہیں چلانی۔ وہ حیرت سے خالہ کو دیکھتا رہا۔ عائشہ اس کی امید کا واحد چراغ تھی جو بجھ گیا۔ جب عائشہ چلی گئی تو تحریمہ نے اس کی جیب سے عائشہ کا دیا ہوا 10 کا نوٹ بھی نکال لیا تھا۔ عائشہ کی طرف سے مایوس ہو کر اس نے گھر چھوڑنے والے خیال پر عمل کرنا چاہا تھا۔ اسے جانے کیوں اب بھی لگتا تھا کہ یہ گھر اس کے مکین اب بھی اسے محبت کرتے ہیں، اس کی جدائی میں بہت پریشان ہوں گے، روئیں گے، اسے ڈھونڈ لیں گے، پھر وہ ماموں سے وعدہ لے گا اور اس شرط پر واپس آئے گا کہ اسے پہلے ہی کی طرح رکھا جائے گا اور کبھی نہیں مارا جائے گا۔ کہاں جاؤ گے بیٹا؟ چنگچی والے نے اس کی طرف رک کر کے پوچھا۔ چھوٹا سا شہر اور چھوٹا سا محلہ، سبھی تو ایک دوسرے کو جانتے تھے، بہت دور جانا ہے، کراچی۔ اس نے اپنی خوبصورت بھوری آنکھیں اٹھا کر رکشے والے کو دیکھا۔ لباس کو پرانا تھا لیکن دھلا ہوا تھا، سلکی بال اب روکھے ہو چکے تھے، اپنے حلیے سے قطع نظر وہ بے پناہ خوبصورت بچہ تھا۔ تم انیس کمپاؤنڈر کے بھانجے ہو؟ رکشے والے نے پوچھا۔ نہیں، میں انیس ماموں کا کچھ نہیں لگتا، اس نے سرخ رنگت کے ساتھ نتنے پھلا کر جواب دیا۔ میرا بھائی رات کی بس سے کراچی جا رہا ہے، تمہیں ساتھ لے جائے گا، پیسے ہیں پاس؟ نہیں، پیسے تو میرے پاس کوئی نہیں ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، میرے گھر چلو، میں دے دوں گا۔ پھر ٹھیک گھنٹے بعد اس کے گھر میں انیس موجود تھا۔ گھر سے بھاگنے والی بات پر اسے عائشہ خالہ سے بھی خوب ڈانٹ پڑی اور انیس سے بھی جوتے لگے۔ اگلے دن انیس نے ڈسپنسری سے چھٹی کی اور اسے لے کر استاد بالی کی ویلڈنگ کی دکان پہ آ گیا۔ استاد بالی اپنی شہرت سے 4 ہاتھ آگے تقدیر نکلا۔ تیسرے دن اس نے انیس کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ماموں، میں نے استاد کے پاس نہیں جانا۔ اس کے گلابی ہونٹوں سے غضب کی سسکاری نکلی تھی۔ کیوں؟ اب وہ بھی برا ہو گیا؟ ساری دنیا بری، صرف سارم اچھا ہے۔ ماموں، استاد نے کل میری نکر کھول کر سب کے سامنے شیم شیم کی۔ اس کے چھوٹے سے خوبصورت چہرے پر جانے کتنی شرمندگی تھی کہ انیس سن کھڑا رہ گیا۔ پھر اس نے اسے ساتھ لگایا، ماتھا چوما تو وہ گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگا تھا۔ پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے گھر میں ہی رہنا ہے۔ اس کے ننھے ذہن نے تسلیم کر لیا تھا اس گھر سے فرار ہونا ناممکن نہیں، اور یہی گھر اس کا محافظ ہے۔ اب کوئی عزت نفس، کوئی خودی اندر نہیں بچی تھی۔ وہ جان چکا تھا ماموں صرف ممانی کے کہنے پر مارتے ہیں، لیکن نکر اتروا کر کبھی نہیں مارتے۔ ممانی مارتی ہیں، شیم نہیں کرتی۔ باہر شیم کرانے سے بہتر ہے گھر میں ممانی کا حکم مان لیا جائے۔
گھر میں نہیں، سنان عفان کے ساتھ اسکول جایا کرو۔ اچھا پڑھو، پھر تمہاری مما اور نانو بہت خوش ہوں گی۔ میں بھی آئس کریم کھلا کر لاؤں گا۔ اس کے لیے یہ نرم گوئی ہی بہت تھی۔ اس نے دل و جان سے وعدہ کر لیا۔ تحریمہ کے سینے پر ایک بار پھر سے سانپ لوٹ گئے، لیکن جلد ہی گھر میں ڈش اینٹینا لگنے سے اسے سالم کے مزید مصارف پتہ چل گئے۔ وہ انڈین سوپ سے نوکروں کے نئے مصارف ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ اب وہ بیک وقت گھر کا نوکر، شیف، ماسی شنیلا کی آیا اور دوسرے تینوں بچوں کا پنچنگ بیگ تھا۔ باہر اسے واحد ہمدرد اسکول لگتا تھا، جہاں ذرا سی توجہ سے وہ استاد کی محبت وصول کر لیا کرتا تھا۔ مار نہیں پڑتی تھی۔ گھر میں اکلوتا ہمدرد صرف شنیلا تھی، جو چلنے پھرنے سے معذور تھی، لیکن زبان خوب چلتی تھی۔ وقت، زمانے اور تحریمہ کی اسپیشل توجہ نے اسے بچے سے یکدم بوڑھا کر دیا۔ شنیلا کو باہر کی دنیا بہت پسند تھی، جبکہ اس کے اپنے بہن بھائی اس کا بوجھ اٹھا کر تھک جاتے تھے، اس لیے اسے باہر لے جانے سے انکار کر دیتے تھے۔ سالم کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس لیے پہلے پہل وہ مجبوری میں اسے باہر لے کے جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہوتا گیا، شنیلا اس کے لیے کام سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، ورنہ زیادہ تر تو بڑے تینوں بچے باہر کھیلنے گئے ہوتے تھے۔ تحریمہ اسے مار پیٹ کر گھر کے سارے کام کروا رہی ہوتی تھی، اور شنیلا اپنی معذوری کے سبب یہ سب بیٹھ کر دیکھا کرتی تھی۔ وہ بھی گرما کی طویل دوپہر تھی۔ تحریمہ نے اسے اپنے ساتھ کھڑا کر کے روٹیاں سینکوائیں۔ اس کا ہاتھ جلنے پر تب وہ گرم چمٹا گھما کر اسے مارا کہ احتیاط کیوں نہیں کرتے۔ اس کے کان کے نیچے گردن پر چھالا ابھر آیا۔ تکلیف حد سے سوا تھی، اس سے روٹی بھی نہ کھائی گئی۔ اس کے کھانے کی پرواہ کس کو ہوتی تھی؟ نانوں کے دلائے کے کپڑے تو کب سے سنان عفان پہن رہے تھے، اب تو اس کے خود کے گھسے ہوئے کپڑے بھی اونچے اور بے ڈنگے ہو چکے تھے۔ اپنے عجیب بے تکے حلیے میں بھی وہ تحریمہ کے سب بچوں سے جدا لگتا تھا، سب سے پیارا، سب سے حسین۔ مجھے باہر جانا ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ سالم، شنیلا کو باہر سے چکر لگوا لاؤ۔ مامی، میری گردن میں درد ہوتا ہے، میں جب اس کو اٹھاتا ہوں یہ وہیں پر بازو رکھتی ہے، وہ بے بسی سے بولا۔ تحریمہ نے اسی کان کے نیچے ایک زوردار تھپڑ لگایا اور بولا، چلو اٹھا کے اس کو لے کے جاؤ۔ تمہیں بڑا شوق تھا نا نانی کے گھر میں رہنے کا، تمہاری نانی کو بھی بہت شوق تھا تمہیں پاس رکھنے کا۔ تمہاری وجہ سے میری بیٹی معذور ہے، جانے کیوں یہ نانیاں اپنے نواسوں کو پاس رکھ لیتی ہیں، پوتے پوتیوں سے ناانصافی کرتی ہیں، بہو کو زبردستی کسی کے بچے کی آیا بنا دیتی ہیں، کسی کے عمر بھر کے لیے بچے معذور کروا دیتی ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو سارے بچے ماں کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ انہیں پوری بات تو سمجھ میں نہ آئی، لیکن یہ وجہ خوب معلوم تھی کہ شنیلا کی وجہ سے ماں ایسے ہی رویا کرتی ہے۔ تحریمہ پر گاہے بگاہے ڈپریشن کا دورہ پڑتا رہتا تھا، پھر وہ ایسے ہی خود اونچا اونچا بول کر ڈپریشن نکالا کرتی تھی۔ اسے باہر لا کر اس نے زمین پر پٹک کر بٹھایا اور گال پر تھپڑ جڑ دی۔ تکلیف زیادہ تھی، اس لیے اس نے مامی کا غصہ شنیلا پر نکالا تھا۔ میں امی کو نہیں بتاؤں گی تم نے مجھے مارا ہے۔ کیوں نہیں بتاؤ گی؟ وہ پھر سے تم کو ماریں گی نا، اس لیے نہیں بتاؤں گی۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس گردن مسلتا رہا۔ جہاں نیلی دوائی اس نے خود لگائی تھی، تم مجھ سے بھی ناراض ہو۔ وہ گھر کے دروازے کے سامنے بنے سرخ اینٹوں کے چبوترے پر بیٹھی تھی، جبکہ وہ پاس کھڑا زخم سہلا رہا تھا۔ شنیلا نے اس کا بازو پکڑا اور درد کی پرواہ کیے بنا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک دم پرجوش اور حیران ہو کر بازو چھڑوا گیا۔ شنیلا پشت کے بل پھر سے زمین پر گر گئی۔ اب وہ اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے کھڑا کر رہا تھا۔ مجھے ہائی درد ہوتا ہے، پہلے بھی تو کھڑی ہوئی تھی، اب پھر سے کھڑی ہو کر دکھاؤ۔ اور پھر وہ اس کے کہنے پر ایک سلامت پاؤں اور دوسرے ٹیڑھے پاؤں کے بیرونی کنارے کو زمین پر ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے اٹھا کر اڑتا ہوا اندر پہنچا تھا۔ اس رات گھر میں مٹھائی بھی آئی تھی اور پلاؤ بھی بنا تھا۔ عائشہ خالہ کو کال بھی کی گئی تھی۔ شنیلا کی عمر کے بچے اول جماعت میں ہو گئے تھے اور اس نے اب تھوڑا تھوڑا چلنا شروع کر دیا تھا۔ تحریمہ بے تحاشا خوش تھی، اس کی ہوئی مالشیں اور مساج رنگ لا رہے تھے۔ رنگ لاتے گئے وہ چلنے پھرنے، حتیٰ کہ اسکول جانے لگی۔ سالم 10ویں میں تھا، اب وہ ہانڈی روٹی کے ساتھ کپڑے دھونے میں بھی طاق ہو چکا تھا۔ ہر وقت چلتی رہنے والی زبان سرے سے منہ کے اندر ہی نہ رہی تھی، یوں لگتا گویا گونگا ہو۔ اس کی دنیا صرف یہی گھر تھا، اس گھر سے باہر اسے عدم تحفظ چین نہ لینے دیتا تھا۔ تحریمہ اس کے لمبے تڑنگے نکلتے قد بت کو دیکھ کر مارنا چھوڑ چکی تھی، لیکن زبان کی دھار پہلے سے بڑھ کر تیز کر چکی تھی۔ اب انیس کے سامنے بھی وہ باز نہ آتی تھی کہ جوان بچے ماں کے طرف دار تھے، اسی لیے انیس اس کے اور تحریمہ کے معاملے میں بولنا چھوڑ چکا تھا۔ اب وہ عائشہ خالہ سے بھی دکھ سکھ کرنے چھوڑ گیا تھا۔ وہ خود ہی بھائی باوج کی ذاتیوں پر کلستی تھی، یا کبھی کبھار مرحومہ بہن اور ماں سے گلہ کرتی تھی کہ بچے کو ددیال سے کلوز کیوں نہ ہونے دیا تھا۔ توحید امریکہ میں پکا ہونے کے لیے وہی کسی سے شادی کر چکا تھا، یعنی سالم کے لیے طے تھا کہ زندگی ایسی ہی گزرنی ہے۔ کبھی کبھار شنیلا اس کی ڈال بننے کی کوشش کرتی تو تحریمہ اسے لتاڑ کر رکھ دیتی۔ یہی شیطان تمہاری اس حالت کا ذمہ دار ہے، اچھی بھلی لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی، تم جیسی آدھی ادھوری سے کون شادی کرے گا؟ میری کوئی ایک ٹینشن ہو تو کہوں، اس شیطان نے ساری زندگی کا سوگ میرے حصے ڈال دیا ہے۔ وہ چپ چاپ کام کیے جاتا اور تحریمہ کو سنے جاتا۔ شنیلا ماں سے چوری چوری اکثر کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر پیسے تک اسے سپلائی کر دیتی تھی۔ انہی دنوں میٹرک کا رزلٹ آ گیا، جس میں اس نے سنان سے زیادہ نمبر لیے تھے۔ تابش اس کا اسکول فیلو اور ہم دیوار تھا۔
سو حالات سے بھی الف تا بے واقف تھا۔ اس نے کہا، میرے ساتھ ملتان کالج میں سول ڈپلومہ میں ایڈمیشن لے لو۔ میں کیسے ملتان جا سکتا ہوں؟ یہ شہر، یہ گھر اور یہی ذلت میری قسمت ہے۔ کالج کے لیے خرچہ بھی چاہیے جو میرے پاس 1 روپے نہیں ہے۔ مرد بنو یار، کب تک 16 سال کی الردوشیزہ رہنے کا ارادہ ہے؟ تابی سے اسے زوردار پنچ مارا تھا۔ وہ پر اعتماد بچہ تھا جس کے والدین حیات تھے۔ داخلے کی فیس کچھ میں کرتا ہوں، کچھ تم اپنی خالہ سے لے لو، کچھ ماموں سے لے لو، باقی وہاں جا کے کسی ہوٹل شوٹل میں کام کر لیں گے۔ میرے دوست کا بڑا بھائی ادھر ایسے ہی کام کے ساتھ پڑھ بھی رہا ہے۔ اسے جو لگتا تھا کہ کبھی بوری والا کے اس عقوبت خانے سے نکل نہ سکے گا، چھوٹے سے سیاہ بیگ میں ایک نسبتاً بہتر جوڑا رزلٹ کارڈ اور خالہ سے لی گئی فیس رکھ کر تابی کے ساتھ ملتان کی بس میں بیٹھ چکا تھا۔ انیس کی تنخواہ نہیں آئی تھی، اس لیے تحریمہ نے صرف طنز کی دولت دے کر ہی اسے رخصت کر دیا تھا۔ نیا شہر، نئے لوگ، نیا ادارہ، نئی صحبت اور سب سے بڑھ کر سابقہ گھر اور اس کے بے درد مکینوں سے نجات نے جلد ہی اسے اعتماد بخشنا شروع کر دیا۔ اس کی بکھری الجھی شخصیت پر تابی اور باقی کلنڈرے روم میٹس پردہ ڈالنے میں بہت مددگار ثابت ہوئے۔ وہ 4 لوگ پرائیویٹ روم شیئر کرتے تھے۔ نیچے ویزا ایجنسی تھی۔ سالم نے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس میں معمولی تنخواہ پر ٹائپنگ شروع کر دی۔ شام کو وہ ہوٹل میں 3 گھنٹے لگاتا اور رات کو ٹائپنگ مشین پر کھٹا کھٹ ٹائپنگ کیا کرتا، یہاں تک کہ مالک نے اسے مستقل ملازمت دے دی۔ یوں برتن دھونے اور ہوٹل کے لہسن پیاز کاٹنے سے نجات مل گئی۔ جیسے جیسے اپنے ہاتھ کی کمائی کی روٹی پرسکون ماحول میں کھانے سے اس کا جسم مضبوط ہوا، ظاہری شخصیت نکھری، ویسے ویسے ہی وقت کو پر لگتے گئے۔ بورے والا اس کی زندگی کا خوفناک حصہ تھا، اسی لیے نہ اس نے دوبارہ کبھی اس شہر میں قدم رکھا، نہ اس گھر کے مکینوں نے اسے یاد کیا۔ عائشہ سے اکثر اس کا فون پر رابطہ رہتا تھا۔ ڈپلومہ اس کا اسکالرشپ پر ختم ہوا۔ استادوں کے مشورے پر اس نے ساتھ ہی BSc انجینئرنگ شروع کر دی۔ بورے والا اب بھی اس کے خوابوں میں زندہ تھا۔ وہ ٹھنڈے پسینے میں نہا کر اٹھ بیٹھتا، ایسے ہی خواب سے وہ اٹھا تھا، پھر جا کر کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ شہر ویران تھا، اکا دکا دکان کھلی تھی۔ وہ نیچے دیکھتا، خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، جب تابی نے اس کی کمر پر دھموکہ جڑا۔ ہاں شہزادے، آج کس نے سروس کی؟ تابی نے آنکھ دبا کر سگریٹ کا دھواں ناک سے اس کے منہ پر چھوڑا۔ بکواس نہ کر، وہ جھلا گیا۔ مطلب عورت سے جوتے کھا کر اٹھے ہو؟ تحریمہ چچی زندہ باد۔ تابی نے جھوم کر کہا تو سارے مور بنا گیا۔ تم سوتے ہو یا میں نیچے دفع ہو جاؤں؟ بالکل کسی نئی نئی ماں بنی مرغی جیسا بیہیو کر رہے ہو۔ یہ پکڑ کش کھینچ، مرد بند تاکہ اعصاب قابو میں رکھنا آئے۔ تابی اس سے پہلے کبھی دبا تھا جو اب دبتا۔ پھر اس نے واقعی تابی کی جلتی سگریٹ سے 2-4 کش کھینچے تو دھیان بٹ گیا۔ جوں ہی دھیان بٹا، اسے احساس ہوا وہ اسموکنگ کر رہا ہے۔ اس نے سگریٹ کھڑکی سے نیچے گرا دی تھی۔ کمینہ مجھے اسموکنگ پر لگا رہا ہے۔ اسے انجینئرنگ مکمل کیے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ویزا ایجنسی والے نے پرانے تعلق کی وجہ سے سول انجینئر کے طور پر مسقط کمپنی کا ویزا دے دیا۔ ایئرپورٹ پر اسے عائشہ بمے فیملی سی آف کرنے آئی تو اس سے حیرت ہوئی کہ ساتھ انیس بھی موجود تھا۔ عائشہ اسے ساتھ لپٹا کے روتی رہی، جبکہ انیس اور وہ اجنبیوں کی طرح گلے مل کر خاموش کھڑے رہے۔ ان 8 سالوں نے بات کرنے کی گنجائش مزید ختم کر دی تھی۔ یہاں تک تو مجھے بھی پتہ ہے، مجھے وہ سنائے جو میں نہیں جانتی۔ شنیلا کے لہجے کی بےتابی اس سے چھپی تو نہ تھی۔ سب تو جانتی ہو؟ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ بات ہماری شادی تک کیسے پہنچی؟ میں جاننا چاہتی ہوں۔ آپ نے نیتو سے روزے کی حالت میں جھوٹ کیوں بولا کہ آپ مجھ سے بچپن سے محبت کرتے ہیں؟ تمہیں گود میں اٹھا کر اتنا کھلایا ہے کہ میری دائیں پسلی کی گروتھ رک گئی تھی۔ اس سے بڑھ کر محبت کیا ہوگی؟ وہ اس کے انابی لبوں کی مبہم مسکراہٹ پکڑ چکی تھی، جب بھی اس کے سیاہ سخت اور گھنے بال مٹھی میں جکڑ کر جھٹکا دیا تھا۔ زور سے کھینچو، سر کا درد تو کسی ٹھکانے لگے۔ میں سر دبا دوں گی، آپ بتائیں پلیز، بات نہ گھمائیں۔ پھر ہماری شادی ہو گئی اور ہم یہاں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ وہ جس ٹون میں بولا تھا، نیلا اس ٹون کو پہچانتی تھی۔ وہ اس کا شوہر ہی نہیں، ہمدرد اور محبوب بھی تھا۔ اسی کی طرف بنتے سارے کے سارے رشتے دلگداز اور دلگیر ہی تھے۔ وہ اپنے خول میں پھر سے سمٹ گیا۔ بڑا پاؤ کھاؤ گی؟ وہ شاید اس کی رنجیدگی کا بھرم رکھ رہا تھا۔ شنیلا نے بھی نارمل ہو جانا بہتر سمجھا۔ چھی چھی، غیر مسلم کے گھر سے آئی چیز اور میں کھا لوں، اللہ نہ کرے۔ وہ اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ آپ نے ان دونوں کے گلاس باقی برتنوں میں مکس تو نہیں کر دیے؟ ہائے اللہ! وہ ہڑبڑا کر گلاسوں کی پڑتال کے لیے اٹھنا چاہتی تھی جب سارم نے پھر سے بٹھا لیا۔ ڈیئر ہرما، پیاری بیوی، آپ کے گلاس دھلنے کے بعد مسلمان ہو جائیں گے۔ تمہاری جیسی ٹینشن لینے لگیں تو چل گیا دنیا میں ہوٹلز کا بزنس۔ ایسے کیسے؟ وہ برائی تو منا گئی۔ امی جب بھی کسی غیر مسلم کو کھانا کھلاتی تھی تو اسٹیل کے برتن دیتی تھی، پھر ان برتنوں کو آگ پر ڈال کر پاک کرتی تھی۔ میں تو پھینک دوں گی۔ مامی تو بندے بھی آگ میں ڈال دیا کرتی تھی تو کیا؟ خیر وہ گلاس الگ پڑے ہوئے ہیں، جو مرضی کر لینا۔ پہلے ہی ماضی کی تلخیوں نے اسے کڑوا کر دیا تھا، اب پھر سے اس کے منہ سے ماں کا ذکر اسے اچھا خاصا روٹ کر گیا۔ شنیلا اس کی کیفیت سمجھ گئی، اسی لیے بات پلٹانے کو بولی۔ نائٹ ڈیوٹی مستقل ہی ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، کبھی کبھار کچھ وقت کے لیے جایا کروں گا، لیکن دن میں ڈیوٹی پوری ہوا کرے گی۔ پھر تو جلدی سو جائیں، صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ وہ پٹی زدہ پاؤں گھسیٹ کر نیچے اترنے لگی تو اس نے پوچھ لیا، کہاں جا رہی ہو؟ دودھ میں جاگ ڈالنے۔
دہی نہ ہوا تو آپ کی سحری ادھوری ہی رہے گی۔ تم پیر کو ریسٹ دو، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ آپ کو آتا ہے لگانا؟ دہی اچھا نہ جما تو پھر مجھ سے زیادہ کس کو آتا ہوگا؟ بھول گئی ہو؟ وہ ہر بات آج اسی نقطے پر لا کر چھوڑ رہا تھا۔ شہنیلا کا دل کیا اسے باہوں میں بھرے اور کسی ایسی دنیا کی طرف نکل جائے جہاں ماضی کی کوئی پرچھائی نہ ہو، جہاں وہ خود بھی معذور نہ ہو۔ میں اپنی صورت میں ہمیشہ کے لیے یاد ماضی آپ کے پاس نہیں رہنے دوں گی۔ جلد ہی فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو، خود کسی آپ جیسی کے لیے سنواروں گی، پھر ہمیشہ کے لیے خود آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گی، بہت جلد، شاید عید پر۔ کیا قسمت ہے شہنیلا، یہی عید بچھڑے کو ملا دیتی ہے اور مجھے شاید دائمی جدائی دے جائے گی۔ عمان کا مسئلہ یہی تھا، نہ ڈول بجتے تھے، نہ مسجدوں میں الارم، نہ کوئی نعت پڑھتا تھا، نہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر میں وقت بتاتا تھا۔ اسے اپنے محلے کی مسجد یاد آئی۔ روزے داروں، اللہ نبی کے پیاروں، جلدی جلدی سحری کر لو، 45 منٹ رہ گئے ہیں۔ پھر مولوی صاحب یا کوئی بچہ نعت پڑھنے لگتا، پھر درود شریف، پھر 15 منٹ بعد اعلان کے 30 منٹ رہ گئے۔ جب سحری کا وقت ختم ہوتا تو اذانوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہی سلسلہ افطار کے وقت شروع ہو جاتا۔ یاد رکھنا پڑتا تھا کہ کس مسجد اور کس مولوی کے اعلان پر روزہ افطار کرنا ہے، جبکہ یہاں ایک سادہ سا کچن کی دیوار پر ٹنگا کیلنڈر اور ساتھ گھڑی کی ٹک ٹک۔ اس کیلنڈر پر وقت دیکھو، گھڑی کی ٹک ٹک کو فالو کرو، روزہ رکھ لو۔ افطار کے وقت بھی ایک ہی بار سارا شہر اذان سے گونج اٹھتا تو افطار کر لو۔ نہ علم، نہ اعلان، نہ دروازے پر کوئی فقیر۔ صدقہ خیرات کی بھی شہنیلا کو سمجھ میں نہ آتی، کیسے کرے، کس کو دے۔ اپنا نہیں تو بظاہر دلکش لیکن اندر سے خالی شخص کے تو ہر وقت صدقے اتارا کرتی۔ جوں ہی شہنیلا نے دہی کے ڈبے سے کمبل ہٹا کر ڈھکن اتارا، اسے منہ بھر ابکائی آئی۔ دل بر جبر کر کے صارم کے لیے سب کچھ ٹیبل پر رکھا، جبکہ خود پراٹھے کے چند نوالے اچار سے کھا کر طبیعت بہتر محسوس ہوئی تھی۔ اپنے سارے معاملات سے فارغ ہو کر اس نے سونے کی کوشش کی، لیکن نیند تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخر کوشش چھوڑ کر وہ اسے آفس کے لیے تیار ہوتا دیکھتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے تحریمہ کو فون ملایا۔ انہوں نے اب بھی بات نہیں کی، بلکہ صوبی کو فون پکڑا دیا۔ امی آپ اتنی سخت دل کیوں ہیں؟ اس نے موبائل ماتھے کے ساتھ لگا کر آہ بھری۔ مجھ سی مشکل میں کون ہوگا؟ شوہر مشکل انسان اور ماں سخت دل، ان دونوں کی درمیانی کڑی میں، جس کے لیے کسی ایک کو چننا ناممکن ہے۔ اگلے چند گھنٹوں میں اس کی طبیعت اتنی خراب ہوئی تھی، یہاں تک اسے صارم کے آفس میں کال ملانی پڑی۔ میری طبیعت بہت خراب ہے، اس نے رندے گلے سے بتایا۔ پاؤں میں درد ہے یا بازو میں؟ میں ابھی ڈاکٹر ستیش کو کال کر لیتا ہوں۔ ڈاکٹر ستیش آرتھو سرجن تھے، وہ 1-2 بار ان کے پاس جا چکی تھی۔ ڈاکٹر ستیش نہیں، کسی لیڈی ڈاکٹر سے ٹائم لینا پڑے گا۔ لیڈی ڈاکٹر مطلب گائنیکالوجسٹ؟ میں ابھی آ رہا ہوں۔ پھر واقعی وہ 5-7 منٹ میں اس کے پاس تھا۔ وومیٹنگ نے اس کی حالت اچھی خاصی پتلی کی ہوئی تھی۔ اس نے زبردستی ٹیڑھے پاؤں میں جوتا پہنچانے کی کوشش کی تو صارم نے ٹوک دیا۔ نہ پہنو، بس ایک میں ہی ٹھیک ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کی خاموشی پر توجہ دیے بنا پھر سے بولا، اسٹمک معدے کا ایشو تو نہیں ہے؟ نہیں، سپاٹ انداز تھا۔ مطلب تم شور ہو؟ وہ اس کے انداز پر توجہ ہی نہ دے رہا تھا۔ پتہ نہیں، اس نے ٹون سابقہ ہی رکھی۔ چلو کوئی بات نہیں، ڈاکٹر بتا دے گی۔ وہ لفٹ کی طرح بڑھا تو وہ کرا ہی اٹھی۔ مجھے لفٹ میں زیادہ چکر آئیں گے، دل خراب ہوگا۔ ہرما یار، روزے کی وجہ سے اٹھا کر سیڑھیاں تو اتر نہیں سکتا، لفٹ ہی لینا پڑے گی۔ لفٹ کی تنہائی کو بہترین استعمال کرتے ہوئے اس نے اس کا سر اپنی طرف موڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ آنکھیں بند کر لو، چکر نہیں آئیں گے۔ ڈاکٹر کی تصدیق کے بعد وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اب جب اس نے دل کو سمجھا لیا تھا کہ اس شخص کو چھوڑ دینا ہے، تو اب اسے خبر مل گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ اپنے بچے کو ادھورے رشتوں کے ساتھ پالنا پوسنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتی تو اپنے محبوب کو اپنی وجہ سے مسلسل اذیت و شرمندگی میں دیکھتی تھی۔ یہ دوراہا پہلی مشکلات سے زیادہ خوفناک تھا۔ اب اس نے زچ ہو کر پینٹ سے شرٹ کھینچ کر نکالی اور اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ شہنیلا، تم خوش نہیں ہو یہ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، پر کیوں نہیں ہو؟ مجھے بتانا پسند کرو گی؟ انتہا کا گمبھیر لہجہ اور نپے تلے الفاظ تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ میں ایک اور ادھورے انسان کو دنیا میں نہیں لانا چاہتی۔ اس نے آنسو بھری آنکھیں اٹھائیں۔ تم موروثی طور پر معذور نہیں ہو، وہ دانت پر دانت جما کر بولا۔ بچے کے لیے ماں باپ دونوں ضروری ہیں، ایک نہ ہو تو تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ مر جاؤ گی؟ اس کے انداز میں برہمی تھی۔ گوگل کر کے دکھاؤں دنیا میں ایک دن میں کتنی عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں؟ مرنے والیوں کی شرح پیدا کرنے والیوں سے کتنی کم ہے؟ میں نے کب کہا مجھے مرنے کا خوف ہے؟ میں آپ کو چھوڑنا چاہتی ہوں۔ وہ لمحے بھر میں آگ کا دریا پار کر آئی، جبکہ وہ حیرت زدہ سا اس کے سامنے سے اٹھ کر سامنے والے صوفے پر جا بیٹھا۔ تو تم مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہو؟ وہ یک ٹک اس کے سامنے عام سے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اب کہ شہنیلا اپنی جگہ سے اٹھ کر لنگڑاتی ہوئی اس کے قدموں میں جا بیٹھی، جیسے کچھ دیر پہلے وہ بیٹھا تھا۔ بخدا میں طلاق نہیں چاہتی، لیکن آپ کو اس خود اذیتی سے ضرور نکالنا چاہتی ہوں۔ آپ کا یہی تو مسئلہ ہے، آپ کہتے نہیں ہیں کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں۔
میں آپ کے ساتھ رہی تو آپ بوری والا محمد انیس کا گھر اور تحریمہ انیس کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ آپ نے اپنی اس اوپر والی شرٹ کے اندر بنیان ماضی کی پہن رکھی ہے، مجھ سے شادی بھی ضمیر کے سامنے سچا رہنے کے لیے کر رکھی ہے، حالانکہ آپ شروع سے سچے ہیں۔ سالم، میرا اعتبار کریں، آپ میرے معاملے میں مکمل بے قصور ہیں۔ آپ بچے تھے جس کو گناہ سمجھ کر آپ تلافی کر رہے ہیں، اس میں صرف معافی کی گنجائش نکلتی ہے۔ آپ امی کو معاف کر دیں، ہم سب کو معاف کر دیں، آپ کو سکون مل جائے گا، ماضی آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ دل سے معاف کرنا دل کو سکون دیتا ہے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے زار و قطار ہو رہی تھی۔ اس نے ضبط سے سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کے ہاتھ جھٹکے۔ پتہ نہیں کیا بول رہی ہو، میں سچ بول رہی ہوں، ہم معافی مانگنے اور معاف کرنے کی اہمیت کو سمجھنے کی حد سے باہر ہو چکے ہیں۔ اپنی غلطی ہو تو معافی کے بجائے تلافی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، دوسرے کی ہو تو اسے ہمیشہ کے لیے معاف کر کے دل کا سکون پانے کی بجائے منافقت سے کام لیتے ہوئے اپنی روح باری کر لیتے ہیں، دل ہی دل میں اگلے کا ڈاؤن فال، بربادی دیکھنے کی تمنا پال لیتے ہیں۔ سیاہ خواہشیں دل کو دل مطمئن نہیں بننے دیتی، بھلا مطمئن قلب اور بے قرار قلب کا کیا مقابلہ؟ تم غلط سمجھ رہی ہو، مجھے ماموں مامی سے کوئی گلہ نہیں ہے، انفیکٹ مجھے کسی سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے۔ گلہ نہیں ہے تو 12 سال سے پورے والا سے فرار کیوں پلٹ کر گھر نہیں جاتے، کیوں اپنوں سے نہیں ملتے؟ وہ کبھی بھی میرا گھر نہیں تھا، نہ کوئی میرا اپنا، میں اول روز سے آپ کی تھی، خدا گواہ ہے سالم۔ ابو اور میں نے ہر لمحہ آپ کو یاد رکھا، کوئی رات ایسی نہیں جب میرا تکیہ آپ کی اذیت سوچ کر آنسوؤں سے بھیگا نہ ہو۔ وہ اس کے گھٹنے پر پیشانی ٹکا کر رو پڑی، اس کی پیشانی کے نیچے اس کا گھٹنا ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اپنا برم رکھنے کو اس نے کہا، اوپر بیٹھو صوفے پر، تم اپنے دماغ سے یہ رسالوں کتابوں کا فطور نکال دو، میں اپنے حال میں خوش اور مطمئن انسان ہوں۔ جب تابی بھائی اور بلقیس چچی آپ کا مجھ سے شادی کا پیغام لے کر گھر آئی تو امی نے اسی وقت انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے مظالم یاد رکھے ہوئی تھیں۔ وہ اب تک یہی کہتی ہیں، آپ ان کے بدلے مجھ سے لیتے ہوں گے، مجھے اذیت دیتے ہوں گے۔ ہم سب یہی سمجھے تھے، اس کے باوجود ابو نے آپ کا پروپوزل قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرا دماغ کہتا تھا آپ کو اپنے جیسے مکمل ساتھی کی ضرورت ہے، جو نہ صرف شکل و صورت میں آپ جیسا یکتا ہو بلکہ جسمانی طور پر بھی مکمل ہو۔ پر میرے دل نے کہا اگر محبوب مجھے تختہ مشق بنانا چاہتا تھا تو اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ وہ ٹیبل کی صدا کو گھڑتا رہا۔ شہنیلا نے اپنی بات جاری رکھی، سارم، یہاں رخصت ہو کر آنے کے بعد پتہ چلا میں کسی انتقام کے طور پر یہاں نہیں لائی گئی، ضمیر سے بوجھ ہٹانے کے لیے کسی اذیت بھری ہمدرد گھڑی کا فیصلہ ہوں۔ یہ ساتھ آپ کو دن بدن اندر سے سرد کر رہا ہے، آپ نچڑتے جا رہے ہیں اور میں بکھرتی جا رہی ہوں۔ سالم، ہم دونوں اندر سے بیمار ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں اس بیماری سے نکل آنا چاہیے، جتنا وقت اور گزاریں گے ہم پرانے مسالہ لگے مردے بنتے جائیں گے۔ محبت کے تعلق اور محبت کی قید نبھانا روح تر و تازہ کر دیتا ہے، ضمیر کے بوجھ ڈھونا اور ہمدردی کے زیر اثر رہنا روح زہریلی اور مزاج سرد کر دیتا ہے۔ بول بول کر اس کے حلق میں کانٹے اگائے، وہ سرد ہمدرد سرد ہی رہا، کچھ نہ بولا۔ میں امی کی فیور نہیں کر رہی، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، لیکن میں کہہ رہی ہوں آپ نے خود بھی اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا، یا تو ان سے بدلہ لیتے یا پھر معاف کر دیں۔ اپنے لیے تو معاف کر دوں، وہ جو نانوں کو ان کی وفات کے بعد بھی جو برا بھلا کہتی رہی ہیں اس کا کیا؟ تو آپ تسلیم کر رہے ہیں نا کہ آپ کے دل میں سوئیاں گڑی ہوئی ہیں؟ میں نے مثال دی ہے، وہ ناگواری سے بولا۔ نانوں کو نواسے نواسیوں سے زیادہ لاڈ پیار کرنے اور مجھے پاس رکھنے کی وجہ سے مامی اب تک معاف نہیں کرتی۔ اب خود کیا کر رہی ہیں؟ خود بھی تو سجیلا کے بیٹے کو گھر میں رکھا ہوا ہے، حالانکہ سجیلا تو زندہ سلامت بھی ہے، اس نے جبڑے سختی سے بھینجے۔ اچھا تو یہ اتنا بھی بے خبر نہیں ہے، شہنیلا نے دل میں سوچا۔ سالم، آپ والی بات میں نے امی کو بہت بار سمجھانے کی کوشش کی ہے، ساری بات سمجھنے کے باوجود وہ اسے سجیلا باجی کے پاس واپس بھیج نہیں پاتی۔ جن دنوں میرے لیے رشتہ نہیں مل رہا تھا تب سبحان پیدا ہوا تھا، باجی کسی پیچیدگی کی وجہ سے 3-4 مہینے سے سنبھالنے کے قابل نہ ہو سکیں، تو اس وقت اسے میں نے سنبھالا تھا۔ بار بار رشتے والوں کے سامنے آنا مجھے پسند نہیں تھا، اسی لیے میں نے کہہ دیا سبحان مجھے دے دیں، میں پال لوں گی اور شادی نہ کرائیں، میرے پاس بڑھاپے کا سہارا تو ہو جائے گا۔ میرے یہاں آنے کے بعد اب نہ وہ جانے کو تیار ہے نہ امی بھیجنے کو۔ میری نانوں کا تو کیس ہی ڈیفرنٹ تھا، میری ماں تو دنیا میں ہی نہ رہی تھی، پھر بھی آخری عمر میں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا۔ سارے میں یہی تو کہتی ہوں اگر آپ ان سب چیزوں کو معاف کر کے بھول نہیں سکتے تو ایک بار پاکستان چلیں، اپنی یہ ساری سوئیاں اپنے دل سے کھینچ کر امی ابو کے دل میں گاڑ آئیں، کم سے کم آپ کو چین تو پڑ جائے گا، وہی کسی مکمل لڑکی سے شادی کر کے اپنے ساتھ لے آئیے گا، اور اپنے بچے کو اپنی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دوں۔ اس نے طنزیہ بھویں اچکائیں۔ براوو مسز شہنیلا بیگم، تو یہ تھا تمہارا مجھ سے چائلڈ ہوڈ لو، بچپن کی محبت کا دعویٰ؟ یہ دعویٰ نہیں ہے، یہی تو محبت ہے۔ آپ جیسے اپنی جھوٹی انا کو تسکین پہنچانے والے ہمدرد کیا جانے، میں ہمدردی کو بھی محبت کی ایک شکل سمجھتا ہوں۔ ہمدردی ہزاروں سے ہزاروں بار ہوتی ہے،
ہمدردی صرف ہمدردی ہوتی ہے، جبکہ محبت کی صرف ایک ہی پگڈنڈی ہوتی ہے، صرف محبوب۔ شہنیلا، مجھے اس سب پر بحث نہیں کرنی، میں صرف اتنا جانتا ہوں میری وجہ سے تمہاری زندگی مشکل ہوئی ہے، میں نے تمہاری یہ مشکل بانٹی ہے، تمہیں اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ مجھے آپ کی دلی خوشی چاہیے، اسی لیے فیصلہ کیا ہے مجھے پاکستان بھیج دیں اور اپنا راستہ اور ہمسفر چن لیں، پھر کسی کی دعوت ٹھکرانی نہیں پڑے گی۔ آپ صاحب حیثیت ہیں، افورڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سال 2 سال بعد اپنی شکل دکھاتے رہیے گا۔ وہ دل کا کرب چھپا کر مضبوط لہجے میں بولی تو اسے پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے سر ہلا گیا۔ وہ لنگڑاتی ہوئی بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ امی کوئی 10 بار مجھے کہہ چکی ہیں، اٹھو بازار چلو، اپنے لیے عید کا ریڈی میڈ جوڑا ہی خرید لاؤ، مجھے کیا غرض عید سے، میں تو اپنی دنیا اپنے ہاتھ سے اجاڑ کر آئی ہوں، جہاں دل اس کے لیے خوش ہے تو اپنے لیے شدید رنجیدہ ہے، مانو دل کی جگہ پھوڑا رکھا ہوا ہے۔ سارم اس رشتے سے خوش نہیں ہے، یہ تو مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا تھا، لیکن وہ اتنا ناخوش ہے یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ کچھ تو مروت دکھاتا، ظالم چند دن سوچ میں ہی لگا دیتا۔ میں نے شام میں کہا مجھے پاکستان بھیج دو اور اس نے صبح کو آفس سے فون کر کے کہہ دیا جلدی پیکنگ کر لو، 4 گھنٹے بعد میری پاکستان کے لیے فلائٹ ہے۔ مجھے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس نے اگلی بات بھی کہہ دی، اس کی بھی میرے ساتھ ہی بحرین کے لیے فلائٹ ہے، سو اس کا بھی سفری بیگ تیار کر دوں۔ میرے ساتھ اگلا ستم یہ ہوا اسے ڈھنگ سے خدا حافظ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ آفس وین میں آیا تھا، ساتھ ڈرائیور اور اس کے کولیگز تھے، یعنی پوری ٹیم بحرین کمپنی برانچ میں جا رہی تھی۔ ارجنٹ کام تھا یا شاید کام خراب ہو گیا تھا، وہ مین برانچ سے انجینئرز جا رہے تھے۔ مسقط ایئرپورٹ پر میرے ہینڈ بیگ میں چلی ملی، نیمبو اور جانے کون کون سی الا بلا رکھ دی کہ وومٹنگ کی کیفیت ہو تو فلائٹ میں کھاتی رہوں۔ خود اپنے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا، مجھ سے بھی پہلے اس کے جہاز نے ٹیک آف کیا تھا۔ آج 17 دن ہو گئے، کوئی ایک کال یا میسج نہیں آیا۔ میں نے بھی دل پر پتھر رکھ لیا ہے، لیکن کتنی تکلیف میں ہوں یہ بات صرف وہی جان سکتا ہے جس کا گزارا کسی کی آواز سننے پر ہو، کسی کے لفظ پڑھنے پر ہو۔ آپ میں سے اکثر کہیں گے عزت نفس سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، محبت اور ضرورت سب سے پہلے عزت نفس ہی تو کھاتی ہیں۔ میں نے اسے تب سے چاہا ہے جب مجھے اور اسے پتہ ہی نہیں تھا چاہت جیسی بلا بھی اس دنیا میں رہتی ہے۔ ہم 3 نفوس، میں، امی اور سارم، زیادہ وقت اسی چھت تلے گزارتے تھے۔ امی جتنی مجھ سے محبت کرتی تھی اتنی اس سے نفرت، اور امی کی وجہ سے سنان بھائی، عفان بھائی اور سجیلا باجی بھی اس سے اتنی ہی نفرت کرتے تھے۔ میں عجیب تھی، مجھے وہ اپنے جیسا گھر میں قید مظلوم شہزادہ لگتا تھا۔ اس گھر میں امی کے بعد وہ میرا سایہ تھا۔ امی کے بعد مجھے کھانا میرے بہن بھائیوں کی بجائے اسی نے کھلایا۔ اب یہ اور بات کہ امی کے حکم پر کھلاتا تھا۔ میں نے باہر کی دنیا اسی کی پسری پر بیٹھ کر ایکسپلور کی۔ سڑک کے پار تنور، بچوں کے جھولے اور سوئمنگ پول کا نظارہ ہر روز وہی کرواتا تھا۔ یوں سمجھے میں روزانہ کولمبس بنتی تھی، روز امریکہ دریافت ہوتا تھا، پھر اچانک وہ گھر سے چلا گیا تو میرا اسکول بھی چھوٹ گیا۔ ایک وہی تھا جو کچھوے کی چال چلتا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گورنمنٹ اسکول میں پہنچاتا تھا اور پھر دوڑ کر اپنے اسکول میں گھستا تھا۔ سجیلا باجی اپنی دوستوں کے ساتھ بھاگتے کودتے نخرے دکھاتے مجھ سے پہلے اسکول پہنچ جاتی تھی۔ جب وہ چلا گیا تب سجیلا باجی پر بھی بہار اتری ہوئی تھی۔ لنگڑی بہن جس کا دایاں ہاتھ بھی بائیں سے کمزور اور جلد بھی جلی ہوئی تھی کو ساتھ لے جاتے انہیں شرم آتی تھی۔ میں ان سے تھوڑا دور ہو کر چلتی تو زیادہ پیچھے رہ جاتی تھی، ساتھ چلتی تو ساتھ چل نہ سکتی تھی۔ ابو نے اس مسئلے کا حل یوں نکالا کہ صبح مجھے موٹر سائیکل پر خود اسکول چھوڑنے لگے، لیکن واپسی پر مجھے محلے کی لڑکیوں کے ساتھ ہی آنا ہوتا تھا۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جو اسکول کا آخری دن بنا تھا۔ دسمبر میں کڑاکے کی سردی اور بے شمار دھند پڑ رہی تھی۔ 2 بجے اسکول سے چھٹی ہوئی تو سورج تب بھی نہ نکلا تھا۔ ان دنوں دھند سورج سے زیادہ طاقتور ہوتی تھی۔ میں اور سجیلا باجی باقی لڑکیوں کے ساتھ گھر کی گلی مڑنے والی سڑک پر پہنچے تو شہر میں پھرتے آوارہ کتوں کا گروہ اسی طرف آ نکلا تھا۔ جانے کس لڑکی نے شرارت کے طور پر ششکار کر دیا۔ 8-10 کتے گولی کی رفتار سے ہم تک پہنچے تھے۔ وہ سب کی سب تو دوڑ کر قریبی دکان میں جا گھسیں، لیکن بیچ سڑک مجھے ان کتوں نے گھیر لیا۔ وہ وحشت، وہ خوف مجھے آج بھی یاد ہے۔ اگر دکاندار بھاگ کر نہ چھڑاتے تو وہ مجھے نوچ چکے ہوتے۔ بعد میں میونسپل کارپوریشن والوں کو درخواست بھی دی گئی۔ حسب معمول ان کے پاس آوارہ کتوں کے خاتمے کے لیے کوئی انتظام نہ تھا، پر میری پڑھائی کا خاتمہ خود میں نے ضرور کر دیا تھا۔ ابو میرے لیے اسپیشل رکشہ لگوانے کو بھی تیار ہو گئے تھے، لیکن مجھے خود ہی پتا تھا امی پہلے ہی بمشکل سفید پوشی کا برم رکھ پاتی ہیں، اوپر سے یہ فضول خرچہ مزید ہو جائے گا۔ ہمارے جیسے گھروں میں بچے لائق فائق ڈاکٹر بننے والے بھی ہوں تو بھی انٹر کے بعد پڑھائی کا بوجھ سہار نہیں پاتے، تو میں تو پھر عام سی اسٹوڈنٹ تھی۔ میں نے پھر اخبار جہاں سے کہانیاں پڑھنے والی لت کی تسکین کے لیے امی سے شہر کے ہر کباڑ خانے میں پڑے تمام ڈائجسٹ منگوا لیے۔ میں سچ کہوں سارم کے بعد کی دنیا میں نے رسالوں میں ایکسپلور تلاش کی۔ مجھے کہانیوں کے کرداروں نے اچھائی برائی اور نفسیات کے پیچ و خم سکھائے۔ اس سارے سفر میں وہ اولین دنوں کا ساتھی مزید دل میں اترتا گیا۔
گیا۔ ہم سب جانتے ہیں جو سلوک اس کے ساتھ اس گھر میں روا رکھا گیا تھا، اب وہ کبھی پلٹ کر نہ آئے گا۔ مجھے یہی غم راتوں کو رلاتا تھا کہ اس گھر کا ایک مکین ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا ہے۔ عائشہ پھپھو آتی تو بڑے جتانے اور جلانے والے انداز میں سالم کی باتیں اور کامیابیاں بتاتی۔ یہ وہ وقت تھا جب اماں میری شادی سے مایوس ہوتی جا رہی تھی اور میں خوش کہ پھپھو اور ان کے آخری نمبر والی بیٹی سعدیہ آئیں۔ تب سالم پاکستان سے باہر سیٹ ہو چکا تھا۔ پھپھو نے بتایا وہ سالم کو بلا رہی ہیں تاکہ سعدیہ اور سالم کی شادی کر دیں۔ دکھ کے ساتھ مجھے موہوم سی امید ہوئی کہ اس بار میں اسے دیکھ سکوں گی، لیکن حیرت مجھے تب ہوئی جب تابی بھائی اور ان کی اماں نے میرے لیے سالم کا پروپوزل دیا۔ ایک طوفان تھا جو پھر سے ہماری زندگیوں میں آیا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک مکمل انسان تھا جس نے حال ہی میں ملتان میں اتنی مالیت کا گھر خریدا تھا جتنی مجھے شاید گنتی نہیں آتی تھی، اور جس کی ماہانہ آمدن ابو عفان اور سنان بھائی کی آمدنی سے 3 گنا تھی۔ سعدیہ جیسی حسن کی ملکہ کے علاوہ بھی اسے 1000 رشتے تھے، پھر بھی اگر اس نے میرے لیے پروپوزل بھیجا تھا تو کچھ تو خرابی تھی۔ امی نے اعلان کر دیا کہ سالم انتقاماً یہ شادی کرنا چاہتا ہے، 2-4 مہینے رکھے گا، ذلیل کرے گا، ظلم کرے گا اور طلاق دے دے گا۔ میں نے سوچا اگر وہ اندر کی بڑاس نکالنا ہی چاہتا ہے، بدلہ لینا ہی چاہتا ہے تو اسے پورا حق ہے، لیکن ہائے میرے اندازے، وائے میرا دل، وہ سرد ہمدرد ایسا حساس ہوگا، وہ تو اس کے ساتھ رہ کر خبر ہوئی۔ میری محبت کا تقاضا تھا کہ اسے اس احساس سے بری کر دوں، سو کر دیا۔ دکھ تو یہ ہو رہا ہے، اس نے کہنے کے فوراً بعد ہی کر دیا۔ رات کی تنہائی میں دل سے اس کی لوٹ آنے کی دعا نکلتی ہے۔ پہلے مجھے یہ رنج تھا بیبی نہ ہوتا، اب چند دنوں بعد ہی یہ سوچ رہی ہوں اگر اس کے وجود کا حصہ میری کوکھ میں نہ ہوتا تو جدائی زیادہ ڈستی۔ دل کو بہت سمجھاتی ہوں، محبت خود غرضی کا نام تو نہیں ہے، لیکن تصور اس سے جب کسی دوسری عورت کے ساتھ محبت جتاتے، خلوت بانٹتے جیسے میری بانٹتی تھی، دکھاتا تھا تو جسم و جاں کی وہی رگیں ٹوٹتی ہیں جنہیں شاید 1000 سال بعد دریافت ہونا ہے۔ نیلا، لوگ عید کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو بیٹھی اس کی جان کو رو رہی ہے، اسی لیے میں کہتی تھی نا کرو اس سے شادی۔ وہ خود غرضی میں بالکل ماں باپ اور نانی پر گیا ہے۔ اول روز سے ہی مجھے کرتوت معلوم تھے، پہلے اس نے تجھے اپائج کیا، اب یہ بدنما داغ لگا دیا۔ یہاں تو اچھی بلی کنواری لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی، تجھ سی معذور ایک بچے کی ماں اور متعلقہ سے کون رشتہ جوڑے گا؟ ارے سالم، تجھ پر خدا کی مار، تو نے مجھے اور میری بچی کو برباد کر دیا، خدا تجھے بھی۔ مجھے امی کی بددعاؤں سے وحشت ہوئی تو فوراً ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بقیہ الفاظ ادا کرنے سے روکا۔ امی کتنی بار کہوں، اس نے مجھے نہیں چھوڑا، میں نے اس کو چھوڑا ہے، میں اس کے قابل نہیں ہوں، یہ سیاہ خود غرضی مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ نیلا، میں کیا تجھے جانتی نہیں؟ تجھے شروع سے عادت ہے اس کے کیے پر پردے ڈالنے کی۔ وہ دل میں اونٹ جیسا کینہ رکھنے والا شخص ہے، اس کی ماں اور نانی بھی ایسی ہی تھی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا کہ میرا سب جواب دے گیا۔ امی کی ذہنی حالت پر میرے آنسو خود ہی قطار در قطار چہرہ بھگوتے گئے۔ میں نے بڑی محبت سے ان کے ہاتھ ہونٹوں سے لگائے۔ امی جی، پھپھو اور دادی فوت ہو گئے، ان کا معاملہ اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ روزہ صرف معدے کا ہی تھوڑا ہوتا ہے، ہر اعضاء کا روزہ ہے۔ دل کو بھی صاف ستھرا کر لیجئے، بغض، حسد اور بدگمانی سے بھرے دل کا انسان دل اچھا روزہ دار نہیں ہوتا ہوگا شاید۔ ہر ماں اپنے بچوں سے ایسے ہی پیار کرتی ہے جیسے آپ مجھ سے کرتی ہیں، دادی پھپھو سے اور ان کے بچوں سے کرتی تھی۔ اب دیکھیں، آپ بھائیوں سے زیادہ مجھے اور سجیلا باجی کو چاہتی ہیں، حتیٰ کہ بالکل دادی کی طرح آپ نے بھی زبان کو پاس رکھ لیا ہوا ہے۔ امی، آپ کو نانی سے گلے تھے، اسی لیے لاشعوری طور پر آپ دادی کو فالو کرتی ہیں ہر معاملے میں، آپ بھی ان جیسی ہی ہیں۔ نہیں نہیں، اللہ نہ کرے میں ان سب جیسی ظالم اور خود غرض بنوں۔ امی، آپ کا زور صرف سالم پر چل سکا، مجھے اس کے جسم پر امی کی مار کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں یاد آئیں۔ جیسے آپ دادی سے تنگ تھی ویسے ہی بھابیاں آپ کے رویے سے تنگ ہیں، تو فرق کہاں ہوا؟ مجھے یاد ہے آپ جب بھی روتی تھی ابو سے یہی کہتی تھیں، پتہ نہیں کیسی نانیاں اور ماموں ہوتے ہیں جو اپنی نسل کے منہ سے نوالا کھینچ کر کسی دوسرے کے گھر کے بچوں کو پالتے ہیں۔ ہاں تو نہیں ایسا کرنا چاہیے نا؟ امی عجیب بے بس سے لہجے میں بولیں تو مجھے ان پر اور خود پر، حتیٰ کہ سالم پر پہلے سے بڑھ کر ترس آیا۔ امی، بعد میں سالم کی ضرورت بن گیا تھا یہاں رہنا، اور آپ نے ضرورت مند اور حقدار کی شخصیت کی دھجیاں اڑا دیں۔ ایسا سلوک تو لوگ آوارہ کتوں کے ساتھ نہیں کرتے جو آپ کرتی رہیں۔ نہیں نہیں، میں نے تو کبھی نہیں کیا، اسی نے تمہیں اپائج کر دیا، تمہاری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ اب میں اور امی اکٹھے رو رہے تھے۔ امی، وہ ایک حادثہ تھا، ہم جانے کسی کی ایک بات یا کسی کے ایک فعل کو اس کی ساری زندگی پر محیط کیوں کر لیتے ہیں؟ کوئی اچھا ہے تو ہمیشہ اچھا رہے، کوئی برا ہے تو بس سب برا اسی نے کیا ہوگا، کیا پتہ حالات، واقعات یا پھر کسی کیفیت نے اسے ٹریگر کر دیا ہو۔ تم کتاب و رسالوں کی باتیں کر رہی ہو نیلا، میں جو بھی کر لیتی اسے عائشہ نے ہم سے بدظن ہی رکھنا تھا۔ امی، میری پیاری امی، اتنی دور نزدیک کے گمان کی بنیاد پر روح پاری رکھنا خود پر ظلم ہے۔ کسی کا سوچنے کی بجائے صرف اپنے ضمیر کی سرخروئی کا سوچیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سالم کے معاملے میں ٹھیک تھیں تو مطمئن ہو جائیں، اسے بددعائیں نہ دیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ میرے لیے کیا ہے اس بات کو رہنے دیں، وہ میرے ہونے والے بچے کا باپ ہے، یہ ضرور یاد رکھیں۔ اس کی رگوں میں ایسے باپ کا خون ہے جو اپنے بچے کو بھول گیا تھا، ان کی وراثت میں ہے اپنی نسل کو غیروں کے در پر چھوڑنا۔ امی، روزے کے ساتھ پھر سے بدگمانی،
سارم اور اس کا باپ ایک شخص نہیں ہے۔ مجھے کچھ دیر پہلے لگا تھا کہ امی کے دل پر جمی برف پگھل رہی ہے۔ اس جملے نے بتا دیا، برف پگھلنے والی نہیں، مزید سخت ہونے والی ہے۔ ان سے مزید بات چیت چلتی تو شاید میری کسی بات کو وہ گستاخی سمجھ لیتی، یا شاید سچ مجھ سے کچھ سخت بولا جاتا۔ لوگ تاک رات کی برکت تلاش کرنے کے لیے انتظام کر رہے تھے۔ میں بد نصیب بن کر ماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، سو اپنی معذور ٹانگ پھیلا کر ان کے گھٹنے کا سہارا لے کر اٹھنا چاہا تو انہوں نے مجھے خود سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ نیلی، تیری اس محتاجی کا مرکزی ذمہ دار ہے وہ۔ امی جان بوجھ کر نہیں، لیکن آپ نے جان بوجھ کر اسے جسمانی اور ذہنی طور پر توڑا ہے۔ وہ ٹوٹ پھوٹ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور دل میں محسوس کی ہے۔ اپنی بات پوری کر کے میں نے ان کے پاس سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ بالآخر 17 دن بعد میں تسلیم کر چکا ہوں، شہنیلا ٹھیک کہہ کر گئی ہے۔ زندگی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ ماضی کو ساتھ ساتھ گھسیٹ کر چلنا خود پر مزید بوجھ ڈالنا ہی ہے۔ سو میں نے روح سے ماموں، مامی اور ابو کے متعلق گلے شکوے اتار پھینکے ہیں۔ جو تکلیفیں مجھے ان سے ملی میں نے ان کو معاف کی۔ جو میری غلطیاں ہیں ان پر معافی مانگنے کے لیے میں فلائٹ کی ونڈو سیٹ پر بیٹھا پاکستان پہنچنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے 17 دن شہنیلا کے بنا گن گن کر گزارے ہیں۔ کہیں اسی احساس کو محبت تو نہیں کہتے؟ شہنیلا سے پوچھوں گا، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے نا؟ وہی بتا سکے گی کہ یہ محبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس نے کہا یہ محبت نہیں ہے تو پھر میں اسے ضرور بتاؤں گا کہ یہ ہمدردی بھی نہیں ہے۔ میں اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ اس نے مجھے ماضی کی الجھنوں سے نکال کر سلجھا دیا ہے، میرے احساسات جگا دیے ہیں، میرا دل زندہ کر دیا ہے۔ میں اعتراف کروں گا کہ اس کے ادھورے وجود نے مجھے اندر سے پورا کر دیا ہے۔ کوئی بھی حسین طرح دار مکمل وجود مجھے اندر سے پورا نہیں کر سکتا تھا کہ ہم پورے لوگ ادھورے انسانوں کا دکھ نہیں سمجھ سکتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر شہنیلا میرے وجود کا حصہ نہ بنتی تو میں اندر سے ماضی میں جکڑا ایک ناسودہ انسان رہتا، بظاہر پورا، اندر سے ادھورا، رشتوں سے شاکی۔ میرے قریبی سارے رشتے، ماں باپ، نانی اور ماموں ممانی، سب الجھے ہوئے تھے۔ شہنیلا نے بتایا، زخم کھا کر بھی محبت کی جا سکتی ہے، اپنا آپ پس پوچھ ڈال کر زخم دینے والے کو دعا بھی دی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ اس کی خوشی کے لیے اسے آزاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ میری خوشی کے لیے مجھے چھوڑنا چاہتی تھی، میں اپنی خوشی کے لیے اسے دل سے اپنانا چاہتا ہوں۔ میں اسے جلد از جلد نیا سالم دکھانا چاہتا ہوں، جس کی روح مطمئن ہے، جس کا دل کسی نوجوان پرندے کی طرح فضا میں اونچی اڑان بھر کر روح پہلے موسموں کے نغمے گا رہا ہے۔ میں اس کے کمزور ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر اسے نکاح کا قصہ سناؤں گا۔ اسے قصے کہانیاں بہت پسند ہیں، شاید اسی لیے خود داستان بننا چاہتی ہے۔ میری نہ تو فیملی میرے ساتھ تھی نہ میرے پیچھے، تو جب دوسرے لوگ فون پر یا پھر فیملی کے ساتھ کوالٹی فیملی ٹائم گزار رہے ہوتے تھے، میں اوور ٹائم کی شفٹ پر چلا جاتا تھا۔ ویکینڈ پر کسی میرے جیسے چھڑے کلیگ نے کسی فلم کی ٹکٹ لے رکھی ہوتی تھی، بدلے میں مجھے اسے اتنا کا کھانا کھلانا پڑتا تھا۔ پردیس میں رہنے والے حساب کتاب کے بڑے پکے ہوتے ہیں، کسی پر اٹھنی لگائیں تو اگلے چند دنوں میں کسی اور طرز سے وصول کر لیتے ہیں۔ تو مووی کی ٹکٹ کھانے کے ساتھ بارٹر سسٹم کے اندر چلی جاتی تھی۔ وہ بھی ایسا ہی ویکینڈ تھا۔ میرا ابھی اٹھنے کا پروگرام نہیں تھا، لیکن تابی کی ویڈیو کال نے مجبور کر دیا۔ ابھی کون سے سیلون جا رہے ہو، کیا کھا رہے ہو، خبیث ہر جمعے پہلے سے زیادہ نکھر چکے ہوتے ہو۔ بھائی تیرا سول انجینئر کے بجائے بڈھا مزدوروں کا ہیڈ بنتا جا رہا ہے۔ بھائی کے کرتوت سیاہ کا عکس بھائی کے چہرے پر وارد ہونے لگا ہے۔ رہا نہ کمینہ، تو کیا جانے میرے حسین مکھڑے کی قدر۔ یہ قدر صرف سسرال والے جانتے ہیں۔ 3 ماہ سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، شادی کی ڈیٹ فکس کرو۔ ان کی منت ترلوں سے گھبرا کر رات کو ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ مجھے دلی خوشی ہوئی تھی، بھابھی کے تو نصیب ہی سڑ گئے، لیکن تجھے مبارک بنتی ہے۔ ادھر سے مبارک شبارک کوئی نہیں، ٹکٹ کھینچ اور سیدھا گھر لینڈ کر۔ اس نے ہاتھ کا جہاز بنا کر دکھایا۔ گھر کے ذکر پر مجھے طنزیہ قسم کی ہنسی آئی، لیکن ضبط کر گیا تھا۔ وہ نبض شناس تھا، جبھی بگڑ گیا۔ کب تک بھاگتے رہو گے، اتنے سال ہو گئے تو ابھی تک اندر سے بندہ نہیں بن سکا، وہی چند سال کا بچہ اپنے اندر لیے بیٹھے ہو۔ کمینے، تو وہ دور بھول کیوں نہیں جاتا؟ میں تجھے بتاتا ہوں، چچی تیرے ساتھ برا کرتی رہی ہیں تو اب خدا کی طرف سے بھگت بھی رہی ہے۔ شہنیلا کی کہیں بھی شادی نہیں ہو رہی، 6 سال سے کوشش کر رہی ہے، جو بھی آتا ہے دیکھ کر انکار کر جاتا ہے۔ ابھی کل بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، خود کا لڑکا پیدائشی ایک ٹانگ سے معذور ہے، پھر بھی ایسے ظالم تھے، کہہ گئے اگر یہ گھر لڑکی کے نام ہو جائے تو دونوں کا تحفظ ہو جائے گا۔ سنان نے فوراً گھر سے چلتا کیا۔ تحریمہ کا تو صدمے سے بی پی ہی لو ہو گیا تھا۔ تابی کی امی ہماری کال میں شامل ہو چکی تھی، وہ اکثر مجھ سے بات چیت کرتی رہتی تھی اور بالکل تابی کی ہی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ سارم بیٹا جو کرتا ہے وہ بھرتا ہے، تحریمہ اور انیس بھی بھر رہے ہیں، تو ان کو دفع کر میرا بیٹا۔ میں تو کہتی ہوں تابی کی شادی کے لیے آؤ تو ساتھ ہی اپنی شادی بھی کروا جاؤ۔ عائشہ اتاولی ہو رہی ہے تمہاری اور سعدیہ کی شادی کے لیے۔ ٹھیک ہی تو ہو رہی ہے، یہی وقت ہے شادی کا، کل تو بچے بھی جلدی جوان ہو کر سہارا بن جائیں گے۔ لیٹ شادی کرو تو بچے چھوٹے، ماں باپ بوڑھے لگتے ہیں۔ امی یہ تو دن بدن جوان ہوتا جا رہا ہے، دیکھ نہیں رہی؟ حالانکہ جس حساب سے تحریمہ چچی سے جھولی بھر بھر دعائیں دیتی ہیں
اس پر جوانی آنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اس نے دعائیں پر زور دے کر جس طرح مجھے آنکھ ماری تھی، مجھے پتہ چل گیا تھا وہ مامی کی بددعاؤں کا بتا رہا ہے۔ تحریمہ تو پاگل ہو گئی ہے، شنیلا والے حادثے کو کسی طور نہیں بھولتی۔ رات کو بھی یہی رونا رو رہی تھی کہ تمہاری وجہ سے نیلا کی شادی نہیں ہو رہی۔ میرے جسم پر چونٹیاں رینگنے لگی تھی۔ کچھ حادثے ایسے ظالم ہوتے ہیں، پوری زندگی پر محیط ہو جاتے ہیں۔ میں جو وہاں سے دور ہو کر صرف خود ہی کو پسا ہوا سمجھا کرتا تھا، مجھے اندازہ ہوا شنیلا میری وجہ سے مجھ سے زیادہ برے حالات میں جکڑی ہوئی ہے۔ میں نے اسی وقت آبی سے کہا کہ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ چھت پر چلا گیا تو میں نے کہا میں شنیلا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حیران ہوا، پھر سنبھل کر بولا سارم، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، وہ حادثہ تھا، ارادتاً کیا گیا جرم نہیں۔ اس میں یہی کچھ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے اپنی زندگی کو کسی کے فضول الزام کے تحت ایب نارمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شنیلا کی ٹانگ میں ہی نقص نہیں، اس کا دایاں بازو بھی کمزور ہے، اسے چلتے ہوئے دائیں پاؤں کو گھسیٹنا ہی نہیں بلکہ جھکنا پڑتا ہے۔ تم ایک ذمہ دار پوسٹ پر ہو، سعدیہ کے علاوہ بھی ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ موجود ہے۔ کوئی ایسا ہمسفر چنو جو تمہیں اور تمہاری آنے والی نسل کو مزید اعتماد بخش دے، نہ کہ پہلے والا بھی ڈاواں ڈول کر دے۔ میں اس کے رشتے کی حمایت میں بالکل نہیں ہوں۔ ہاں، اگر تحریمہ چچی اور انیس چچا نے تمہیں بہت محبت سے رکھا ہوتا تو قربانی دینے میں حرج نہیں تھا، جبکہ ان کی محبت کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ یہ ان کی محبت ہی ہے جو تم آج تک بورے والا سے کتراتے ہو۔ وہ آخر تک آتے آتے تلخ ہو گیا تھا، میں نے اسے دل کی بڑاس نکال دی تھی۔ تابی، تمہاری ساری باتوں سے اتفاق، لیکن میں اب بھی وہی بات کروں گا۔ ماموں سے میرے لیے شنیلا کی بات کرو، تمہاری شادی والے دن ہی میں نکاح کر کے واپس آ جاؤں گا۔ رخصتی تب کرواؤں گا جب دل اچھی طرح جم گیا ہو۔ سالے، تو سمجھ کیوں نہیں رہا؟ تحریمہ چچی تو تجھے جیسے فوراً بیٹی دے ہی دیں گی۔ تابی شدید دکھ میں ایسے ہی مجھے جھاڑا کرتا تھا۔ ملتان والے گھر کے پیپرز کے پرنٹ نکالو، میں بینک اسٹیٹمنٹ سینڈ کرتا ہوں، اس کے پرنٹ نکالو۔ آنٹی اور تم لوگ جاؤ تو صحیح، اگر نہیں مانیں گے تو میں خود ماموں اور سنان سے بات کرتا ہوں۔ چلو جیسے تمہاری مرضی یار۔ عائشہ پھپھو نے بہت ہنگامہ کرنا ہے یہاں تو سب کو، انہوں نے یہی کہا ہوا ہے تمہاری شادی ان کی بیٹی سے ہوگی، کیونکہ انہوں نے تمہاری مہنگی پڑھائی کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے۔ آخری بات اس نے جل کر بولی تو مجھے ہنسی آ گئی۔ اسی لیے خالہ کو نہیں بتانا، تم اور آنٹی ہی یہ سب طے کرو گے۔ پھر خالہ کے ہزار تانوں اور ہنگاموں کے بعد بھی سب طے ہو گیا۔ میں نے 3 دن کے لیے ریٹرن ٹکٹ کے ساتھ پاکستان کی سیٹ ریزرو کروا لی، لیکن عین وقت پر عمان اور خاص طور پر میرا شہر شدید سمندری طوفان کی زد میں آ گیا۔ جو نکاح وہاں جا کر کرنا تھا وہ برستی طوفانی بارش اور 130 کی اسپیڈ سے چلتی طوفانی ہوا میں ویڈیو کال پر ہو گیا۔ میں نے قبول ہے اور دستخط کر کے بعد نکاح نامہ واپس سینڈ کر دیا تاکہ وہ لوگ بھی پرنٹ رکھ لیں۔ جذباتی گھڑیوں کی زد میں آ کر رشتہ جوڑ تو لیا تھا، لیکن اسے اپنانے کی سوچ کے لیے مجھے خود پر بہت جبر کرنا پڑ رہا تھا۔ تابی کی بیٹی ہوئی تو اس نے بچی کی تصویر کے ساتھ اعلیٰ درجے کی لعنت، ملامت اور گالیاں بھی بھیجیں کہ اسی لیے میں منع کرتا تھا۔ تب میں نے مانی نہیں، آپ فوراً آ کر رخصتی لے لو۔ میں نے ہمیشہ کی طرح سنی انسنی کر دی، لیکن اگلے ہی دن ایسی بات ہوئی جس نے مجھے رخصتی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آفس ٹائم میں موبائل فون بند ہوتے تھے۔ مجھے انٹرکام پر ریسیپشن سے کال کی گئی تھی، سر آپ کی وائف لائن پر ہیں۔ میں نے روکنے کی بہت کوشش کی کہ سر اس وقت کسی کی کال نہیں لیتے، لیکن ان کا اصرار ہے کہ اپنی بیوی کی ضرور ریسیو کریں گے۔ میں اس دھون سے اس اعتماد پر حیران ہوا تھا۔ میں ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، سارم اسپیکنگ۔ اتنا ہولڈ کروایا، اب میرا بیلنس ختم ہونے لگا ہے۔ میں اس کے مترنم شکوے پر مزید حیران ہوتا ہوا بولا تھا۔ میں کال بیک کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کال کرنے پر شرمندہ ہوں، پر ضرورت ایسی ہے جو آپ کے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ وہ پہلے تاثر سے مختلف، اب جھجکتے ہوئے بلکہ کترائے ہوئے انداز میں بول رہی تھی۔ میں نے اسے بولنے کا موقع دیا۔ مجھے کچھ پیسے چاہئیں۔ کتنے؟ تقریباً 15,000۔ نہیں، 15 تو شاید زیادہ ہو جائیں گے، آپ صرف 10,000 بھیج دیں۔ دراصل مجھے اپنی میڈیسن لینی تھی اور 20,000 ابھی تابی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں، آنٹی آ کر دے جائیں گی۔ میں نے اس کی بات درمیان سے کاٹ دی کہ مجھے استعمال سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ یہ نمبر تمہارا ہے؟ نہیں، امی کا ہے، میرے پاس فون نہیں ہے۔ شام 7 بجے سیل اپنے پاس رکھنا، میں کال کروں گا، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ پاکستانی 7 بجے؟ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی۔ میں اگر تمہیں ویزا اور ٹکٹ بھیجوں تو تم میرے پاس آ سکتی ہو؟ میں اس کی حیرانی دور بیٹھ کر بھی محسوس کر سکتا تھا۔ امی ابو ایسی رخصتی پر نہیں مانیں گے۔ ماموں سے بات میں کر لیتا ہوں، باقی گھر والوں کو تم قائل کرو پلیز۔ اور اس نے حامی بھر لی۔ جس دن وہ عمان آئی اس دن خالہ کی آخری بار کال آئی تھی۔ کیپٹن لینڈنگ کا اعلان کر رہا ہے، میں ذرا سیٹ بیلٹ باندھ لوں۔ کتنی دیر سے کر رہا تھا، کائیں کائیں کائیں۔ تحریمہ نے ہش ہش کر کے منڈیر پر بیٹھا کوا اڑایا۔ جا دفعہ ہو، تجھے عید کے دن بھی چین نہیں۔ وہ چھوٹی بہو کے ساتھ صحن میں ترتیب سے بچھی چارپائیاں اور بستر اٹھا رہی تھی تاکہ جلد از جلد صحن کشادہ اور صاف کر دے۔
پھر تو بچوں نے موقع ہی نہ دینا تھا۔ نیلا بیٹے کو عید کے دن بھی نماز پڑھ کر لیٹتا ہے بھلا، چل شاباش اٹھ۔ شہنیلا کو یاد آیا کسی نے بتایا تھا وہ عید سو کر ہی گزارتا ہے۔ وہ بجھے دل کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تحریمہ اب بچوں کو جگا رہی تھی۔ اٹھو میرے گھر کی رونقوں، عید کے نئے کپڑے نہیں پہننے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچوں نے گھر سر پر اٹھا لیا۔ آج عید ہے، آج عید ہے۔ سب ان کی گرم جوشی پر مسکرا رہے تھے۔ بچوں، دادا ابو سے عیدی نہیں لینی؟ بڑی بہو نے شرارتی انداز سے بچوں کو یاد کروایا۔ عیدی تو عید پڑھ کر ہی آ کر دی جاتی ہے، جس نے عیدی لینی ہے وہ تیار ہو جائے۔ باقی بچے تیار ہو چکے تھے۔ وہ عفان کی بیٹی کی لپسٹک لگا رہی تھی جب اس نے عید مبارک یا اہل بیت ایک گھر کے مکینوں عید مبارک کی بھاری بھرکم آواز سنی۔ اس کے برابر ہی انیس صاحب، سنان اور عفان کھڑے تھے۔ آپ؟ جی جناب میں، وہ مسکرایا۔ تحریمہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا۔ وہ پہلے بھی اس کے سارے بچوں سے زیادہ خوبصورت تھا، اسے تب بہت غصہ آتا تھا۔ وہ آج بھی سفید سوٹ اور سیاہ پشاوری چپل میں ان سب سے زیادہ جذب نظر لگ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تحریمہ نے اپنے بے دم بوڑھے اور کمزور بازو اٹھا کر پھیلا لیے۔ وہ پھر واقعی اس کے پھیلے بازو میں سما گیا۔ تحریمہ دیوانہ وار اس کا سر چوم رہی تھی۔ میرا بچہ، میرا سب سے حسین بیٹا، میرا پردیسی بیٹا، ہائے میرا مظلوم بیٹا۔ وہ روتی جا رہی تھی، اس کا سر اس کے کندھے چومتی جا رہی تھی۔ پھر جیسے بے دم ہو کر اسی چارپائی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ شہنیلا نے دیکھا وہ سیمنٹ کے چائے گرے فرش پر اپنے قیمتی سفید لباس کی پرواہ کیے بنا ایک گھٹنے پر بیٹھ گیا۔ تحریمہ بدستور بندے ہاتھوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ ہائے میرا بن ماں باپ کا مظلوم بچہ۔ وہ اس کے جوڑے ہاتھ کھول کر چوم رہا تھا، شاید رو بھی رہا تھا۔ شہنیلا دیکھ نہ سکی کہ اس کی جانب پوچھ تھی۔ وہ لڑکھڑائی تو سنان نے اس سے ساتھ لگا لیا۔ انیس اپنے سفید عمامے سے آنسوؤں بھرا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ سارا گھر اشکبار تھا۔ وہ تحریمہ کے ہاتھ چوم کر آنکھوں پر رکھ کر بولا، مامی میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، میرا یقین کریں، مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے۔ وہ اسے نیچے سے اٹھانے لگی۔ وہ کھڑا ہو گیا تو تحریمہ بھی کھڑی ہو گئی۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑے بہوؤں کی طرف بڑھی۔ یہ میرا بیٹا سالم ہے، میری حفصہ کا بیٹا ہے، 12 سال بعد گھر آیا ہے۔ اس کے لہجے میں گزرے وقت کے نوحے اور موجودہ گھڑی کی سرخوشی تھی۔ اب کہ تحریمہ نے بچوں کو پکڑ کر سامنے کیا تو وہ بول اٹھا، مامی اپنی اپنی کمپنی کا تعارف سنان اور عفان خود کرا دیں گے، ان سے بھلے کروا دیں۔ وہ شہنیلا کو شریر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سارا گھر اس کی شرارت پر کہکا وار ہوا۔ چل شریر نہ ہو تو، تحریمہ مسکرا دی۔ اپنی چھت کی منڈیر سے چوری چوری تختہ تابی بھی آنکھیں صاف کر کے نیچے اتر گیا۔ نیلا، سالم کو دوسرا سوٹ نکال کر دو، چائے کے داغ ابھی کے ابھی دھو لو۔ شہنیلا ایک کمرے کی طرف بڑھی تو وہ بھی اپنے اٹیچی کا ہینڈل کھینچ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اسے اتنا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر جا رہی ہے، جبھی اپنے پیچھے دروازے کو ہاتھ مار دیا۔ حرمہ بیگم، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، تو کیا آپ عید نہیں ملیں گی؟ ہرگز نہیں، جیسے آپ نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد تو بالکل نہیں۔ وہ پیش قدمی کر کے اس کی طرف بڑھ آیا۔ وہ بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئی تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ کمپنی مجھے چند ہفتوں کے لیے بحرین بھیج رہی تھی، تم اکیلی وہ بھی ایسی حالت میں کیسے رہتی، اس لیے تمہیں یہاں بھیج دیا۔ اکیلے رہ کر تمہاری ساری باتیں دل کو لگیں، سوائے اس کے کہ مجھے کوئی تندرست ہٹی کٹی مٹیار سے شادی کر لینی چاہیے۔ اللہ نے تمہارا ساتھ قسمت میں لکھا ہے، اب میں دل سے اس پر خوش ہوں۔ تبھی مجھے فون کر لیا۔ وہ پھر سے شکوہ کرنا ہوئی، یار سرپرائز بھی تو دینا تھا۔ ویسے گھر بہت بدل گیا ہے نا؟ جی، گھر کے مکین بھی بدل گئے ہیں، میں بھی تو بدل گیا ہوں۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ کر مسکراتے ہوئے اپنی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ لگ بھی رہا ہے۔ شہنیلا نے ہمیشہ کی طرح چپکے چپکے اسے جذب سے دیکھنا چاہا، اب کہ وہ بھی معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جب ہی استحقاق بھری ظاہر نظریں اس پر ڈالی تو وہ جھیم ہی گئی۔ بس اتنی ہمت تھی، وہ شرارت کر رہا تھا۔ شہنیلا نے اس کی بغل میں سر دے کر سرگوشی کی۔ حقیقی عید مبارک، خیر مبارک۔ وہ اسے نرمی سے ساتھ لگا گیا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔